ہم صحیح کو صحیح مانیں گے, غلط کو غلط مانیں گے. ہم آپ کے ساتھ کچھ لڑنے نہیں آئے, سر کوئی بات نہیں, آپ نے لاجیکلی تو اپنے اللہ کو مان لیا کہ وہ غلط ہے. یہ ہے عام زندگی. آپ ہمارے نبی کا نام رسپیکٹ سے لیں گے تو ہم ڈیبیٹ کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے ادروائز. یہ ہے مومن 360 زندگی. مومن 111. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک دوست ہے مومن 360, اس کو بھی ایڈ کر لیں. اس کو بھی ایڈ کر لیا. ہاں کریں زبان بات کریں پہلے آپ. ہلو السلام آپ علیکم. دونوں مسلمان ہیں پہلے یہ بتا دیں. ہاں جی دونوں مسلمان ہیں. دونوں میں سے کہ نان مسلم تو نہیں ہے؟ نو نو. سر پہلے مومن 111 جی آپ ذرا آیت الکرسی سنا دیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی ٹھیک ہو گیا سر. السماوات مومن 360 جی اتحیات سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحیات اللہ وصلوات و تبات والسلام علیکہ یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام چلیں علیکم ماشاء اللہ. سر میرا سر آج کا ٹاپک آپ نے سن لیا ہوگا, وہ ہے اپنگ بادشاہ جو کہ اللہ ہے. اللہ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا اپنگ بادشاہ ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اپنگ کہتے ہیں بے وقوف کو, فول کو, جاہل کو. ایڈم بھائی میں آپ کو پہلے کہوں گا ہم ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں گے. میں آپ کے سامنے اسی ٹاپک پہ بات کروں گا. ہم ایک دو منٹ پہلے میں بات کروں گا, پھر آپ بات کرنا, تاکہ ہم دونوں بیچ میں کانٹراڈکٹ نہ کریں نا, ایک دوسرے کی بات نہ کاٹیں. ٹھیک ہے سر یہ ٹائمر چلا دیا ہے, 1 منٹ بولنے کے بعد بند کر دینا. ٹاپک میں نے کھول دیا ہے, ریفرنسز چاہیے تو مانگ لینا. یہ ٹائمر چلا دیا ہے 1 منٹ کا, بولیں. 1 منٹ ختم ہو جائے گا, بولنا بند کر دینا. ٹھیک ہے سر. سب سے ٹاپ پہلی رائٹ کارنر پہ بات ٹائمر چل رہا ہے. اوکے سر, سب سے پہلی بات کہ ہمیں گاڈ کو سمجھنا پڑے گا. گاڈ ہے کیا؟ ٹھیک ہے, گاڈ نے دنیا بنائی کیوں ہے. اچھا, اس کی مثال ایک انسان سے سب سے پہلے لیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, اس نے بلڈنگ بنائی ہے, وہ کل کو بلڈنگ بنا کے جلا بھی دیتا ہے تو ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کیا. ٹھیک ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ کے اس نے بہت سے چیزوں کو امانتیں ظاہر کی, پر انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی, انسان نے ایکسیپٹ کی. اب انسان نے کیسے ایکسیپٹ کی, آپ کا سوال ہے. آپ خود بتاؤ, ہماری انسٹنکٹ میں یہ لالچ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 60-70 سال پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو, اس کے بدلے میں آپ کو انفینٹ یا بلینز آف سال کی ایسی زندگی ملے گی جس میں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ کچھ ہوگا. ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے کے ہمیں آزمانا چاہا, اور ہمیں ہر طرح کی سرکمسٹانس دے دیا, ہمیں ہر چیز دے دی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ اپنگ کیسے ہوا؟ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنگ جسٹیفائی کیسے کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں مجھے فری ول بھی ملی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پراپر ایک راہ بہترین ہو گیا سر. آپ کے ٹائم ختم ہو گیا سر, بولنا بند کر دیں. سورہ احزاب کی جو آپ نے آیت نمبر 72 دی تھی, بہت زبردست آیت ہے. اس کے اوپر میں نے اسٹریم کرنی تھی, ابھی تک نہیں کی. اٹ ڈڈ ناٹ ٹیک می انف ٹائم ٹو ڈو دیٹ. یہ آیت بتاتی ہے کہ تمام انسان بے وقوف ہیں, جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, اپنگ ہیں, اور کیا کیا کچھ بتاتے ہیں. ظلمن جہولا لکھا ہوا ہے وہاں پہ. اور اللہ یہاں پہ انتہائی بے وقوف اور جاہلانہ بات کرتا ہے, اپنگ بات کرتا ہے, کہ اللہ کہتا ہے کہ اس نے یہ جو قرآن اور اسلام کا ٹرسٹ تھا, اس کی امانت کو پریزنٹ کیا آسمانوں اور زمینوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر. زمین, پہاڑ زمین کا حصہ ہے, لیکن اللہ کے مطابق پہاڑ زمین کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں پر اور پھر پہاڑوں پر. سب نے انکار کر دیا. سب نے کہا ہم نے نہیں قرآن اٹھانا, ہم نے نہیں اسلام اٹھانا, ہم نے نہیں اس بوجھ اٹھانا جو تو ہمیں دے رہا ہے. وہ سب ڈر گئے. انسان نے اٹھا لیا. انسان نے کہا میں اسلام بناؤں گا, میں اسلام میں آؤں گا, میں تیری بات مانوں گا. اور اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور بہت بڑا نادان تھا. That proves my statement کہ اللہ ایک اپنگ خدا ہے. اللہ سے بڑا اپنگ اور جاہل کوئی ہے نہیں. جی سر. جی, سب سے پہلی بات جو آپ نے کی نا پہاڑوں والی بات, دیکھیں اس چیز سے کچھ نکلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فور ایگزامپل یہ بات کر دی ہے نا, زمین کی بھی بات کر دی ہے, آسمان کی بھی کر دی, پہاڑ کی بھی کر دی, تو اس چیز سے آپ کچھ نہیں نکال سکتے. اچھا, جہاں تک بات ہے انسان کو جاہل کو کیا ہے, دیکھیں اس کا سائڈ افیکٹ بھی تو دیکھیں نا. دوسری طرف جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اب آپ دیکھو ہمارے اندر ایک لالچ ہے. اس چیز کو تو آپ کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ ہمارے اندر ایک لالچ والا ایلیمنٹ ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کو چاہیں گے, پر دوسری طرف ہمارے اندر وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہم اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم برائیوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیل کر. دوسری طرف والا سرکمسٹانس بہت برا ہے نا, ہم برے کام کریں گے تو ہم جنم میں بھی جا سکتے ہیں. یہ وجہ تھی ٹیکنیکلی. اچھا, اور آپ ایک اور چیز کو یہاں سے اس چیز سے جسٹیفائی کرو کہ آپ بتاؤ, میں قرآن کو 1 منٹ کے سائڈ پہ پوچھوں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے اندر کیا یہ فری ول نہیں ہے؟ آپ مینٹلی بتاؤ آپ کے اندر فری ول نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہتا ہوں 50-60 سال پرہیزگاری سے نکالو, اس کے بدلے میں اربوں سال آپ کو ایسی لائف ملے گی جس میں آپ کو نہ کوئی دکھ ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ کچھ ہے, نہ موت ہے, بیسٹ زندگی ہے. بتاؤ آپ کے اندر فری ول ہے کہ نہیں؟
آپ کا ٹائم ہو گیا سر. جناب میرے اندر صرف فری ول نہیں کہ نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات آپ نے مجھے کہا کہ ایگزامپل اللہ نے یہاں پہ مثل کا ورڈ نہیں دیا. دیٹ از اسٹوپیڈٹی ٹو سے. اللہ قرآن کے اندر اوور 40 ٹائم مثل کا ورڈ یوز کرتا ہے, یہاں پہ اللہ نے مثل نہیں دیا. نمبر 1. نمبر 2, اگر اللہ اپنگ ظاہر میں نے کرنا ہے تو میں قرآن کی آیتوں سے ظاہر کروں گا, باہر سے تو ظاہر نہیں کروں گا. قرآن میں جب اللہ کہہ رہا ہے زمین اور پہاڑ دونوں کے اوپر, دس از اسٹوپیڈٹی. پہاڑ زمین کا پارٹ ہے, زمین کے کرسٹ میں سے اٹھا ہوا ہے اور باہر نکلا ہوا ہے. بائی دا وے قرآن میں ادھر آیتیں بھی ہے کہ اللہ نے پہاڑ اوپر سے ڈال دیے. دیٹس اگین اے اسٹوپیڈٹی. آپ نے کہا فری ول فری ول فری ول. قرآن فری ول کو ضائع کرتا ہے, ختم کرتا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 178, اللہ کہتا ہے اللہ whoever اللہ گائیڈ, جس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا وہی گائیڈڈ ہے, اور whoever اللہ لیڈ اسٹرے, جس کو اللہ نے یو دل کر دیا وہ لوزرز میں سے ہے. اللہ فری ول کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے. پھر اللہ قرآن کے اندر خود بولتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا, لیکن اس نے گائیڈ کیا جس کو وہ چاہتا تھا اور اس نے مس گائیڈ کیا جس کو وہ چاہتا تھا. چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 93 ہے. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ یہ فار ریچنگ آرگیومنٹ ہے کہ اللہ تم سب کو گائیڈ کر دیتا, مگر اس نے چاہا نہیں کہ سب کو گائیڈ کر دے. قرآن چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر آیت 149. مائک آپ کا. سر دو ٹرمینالوجیز کو سمجھے, ایک ہے پری ڈیسٹینیشن اور ایک ہے پری نالج. ڈیسٹینیشن اللہ تعالیٰ کو نالج ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا کریں گے. ڈیسٹینیشن ہمارے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, آپ برا کام کرو اچھا کام کرو, ڈیسٹینیشن ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نالج ہے کہ ہم کس طرح کی ڈیسٹینیشن کو بناتے ہیں, ہم کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرتے ہیں. اچھا اس کے ثبوت میں آپ کو آیات کچھ کہوں گا, میں آپ کو کہوں گا اسکرین میں بھی چلاؤ. چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 7 اور سورہ عنکبوت کی آیت آخری آیت, تو یہ دو آیات چلا دو, اس سے میں آپ کو یہ پروف کر دوں گا. آپ میرا ٹائم لے کے آیات چلا دیں پلیز. اوکے بولیے گا نہیں, 30 سیکنڈ آپ کے لیے میں کھول رہا ہوں, رک جائیں میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں 30 سیکنڈ. 39 کی 7 اور کون سی کھولوانی ہے پہلے ہی بول دیں. سورہ عنکبوت کی آخری آیت. عنکبوت کی 28 ہے 29 ہے, یہ مجھے کنفرم نہیں پتا سر. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69. میں ڈھونڈ لیتا ہوں کوئی 69 آپ کی خدمت کر دیتے ہیں تھوڑی سی, ڈونٹ وری. یہ لیں سر, پہلی آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب یہ چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے جو آپ نے پہلی بولی تھی. سر پڑھ لیجئے, 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندے کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے. لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے. اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا اور نہیں اٹھائے گی وہ بوجھ. سر تھوڑا زوم کر دیجیے گا. بوجھ اٹھانے والی کون, کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو, نیچے کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو, پر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف, وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہتے ہو, یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوا. اب اس میں چیز دیکھو صاف اور سیدھی طرح ظاہر ہو رہی ہے کہ کفر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں رکھ دیا ہے, پر اللہ اس سے راضی نہیں ہے, اور شکر گزاری بھی ہمارے کنٹرول میں رکھ دیا ہے, پر اللہ اس سے راضی نہیں. یہی میں آپ کو کنسیپٹ بتایا تھا پری ڈیسٹینیشن اور پری نالج والا. آپ پلیز ایڈ کر دیجیے. سر آپ نے ایکسٹرا ٹائم لیا ہے, 30 سیکنڈ ایکسٹرا لیے ہیں, لیکن میں اب آپ کو جانے دے رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم کوشش کیجیے گا کہ اپنے مدعے کو اپنے ٹائم میں ختم کیجیے گا. اوکے, قرآن چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119, اللہ کہتا ہے ایکسپٹ whom your Lord has given mercy, جس کو اللہ نے خود مرسی دے دی ہے, جس پہ اللہ نے خود مرسی کر دی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جنت میں جا سکتا, کیونکہ اللہ نے بہت سو کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے, اور یہ اللہ کا حق والا قول ہے. یہ دیکھیے قرآن, except those shown mercy by the Lord and so he created them, اللہ نے ان لوگوں کو مرسی کے لیے ہی پیدا کیا تھا. and so the word of your Lord will be fulfilled, اللہ کا لفظ کلام جو کہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے وہ فلفل ہوگا. کیا ہے, I will surely fill up hell with jinn and humankind all together. جو آپ نے آیت دی وہ اصل میں stupidity ہے in essence, کیونکہ اللہ ایک فیک قسم کی مجلس لگائے گا, ایک فیک قسم کا کورٹ لگائے گا, اس نے بتائے گا تو نے غلطیاں کی, جبکہ گمراہ اس نے خود کیا تھا کہ تو غلطیاں کرے. ہدایت اس نے خود اس کو دی تھی جس کو اس نے جنت میں ڈالنا تھا, کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے, اس نے کریٹ ہی انہیں اس لیے کیا ہے, اور جن کو جہنم کے لیے کریٹ کیا ان کو کریٹ ہی جہنم کے لیے کیا ہے. یہ پری ڈیسٹینیشن ان ایسنس ہے. پری ڈیسٹینیشن ہوتی یہ ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ کہاں پہ پھینکنا ہے کہاں پہ نہیں. اور میرے مطابق جب اللہ اس ٹائپ کا کورٹ لگائے گا تو میں اگر اللہ کے سامنے اس وقت ہوں گا تو میں تو کورٹ میں سے کٹہرے میں سے نکل کے جج صاحب کے اوپر جا کے چپیڑ ماروں گا کہ گدھے کے بچے, ہدایت تو نے مجھے خود نہیں دی تھی, طاقت میں تو خود ہے, تو بھائی مجھے کس حساب سے تو گناہ بخش رہا ہے, مجھے کس حساب سے جہنم میں پھینک رہا ہے. تو نے خود مجھے پیدا ہی جہنم میں جانے کے لیے کیا. ہاؤ کین یو اسٹاپ می دین, ہاؤ کین آئی اسٹاپ مائی سیلف. تو ذرا طاقتور تھا کہ میں طاقتور تھا, طاقت میں تو تھا, جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, تو پھر میرا قصور کیا ہے کہ تو مجھے خود گمراہ کر کے جہنم میں پھینک رہا تھا.
جی سر. سر قرآن ایک چیپٹر یا 2 چیپٹر کی بک نہیں، اٹس اے کمپلیٹ کمپائلڈ بک. ٹھیک ہے، ہمیں ساری چیزوں کو ایک پیج میں دیکھ کے سمجھنا پڑے گا. میں نے جو آپ کو آیت دی ہے، ابھی آپ سورہ عنکبوت کی آخری آیت بھی کھولو گے، اس میں یہ چیز صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ ہدایت کا راستہ ظاہر کر دیتا ہے، چاہے آپ شکر گزاری کی روش اختیار کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی میں نے پہلے بھی ایک اسٹریم میں آپ نے بات سنی، آپ نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. سر اس چیز کو آپ یوں سمجھو نا، اللہ تعالیٰ ایک چیز، یار اب میں مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. آپ غصے میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ غصے سے ایک بندے سے خطاب کر رہے ہو، تو آپ کا لہجہ ایسا ہی ہوگا نا کہ یار میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، کیونکہ آپ کو نالج ہے اس چیز کا. سورہ اعراف کی آیت میں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کثرت سے پیدا کیا تاکہ انہیں جہنم میں ڈال سکیں، اور اس کے بعد آگے لکھا سر ہے ایک سیکنڈ، سنتے میں آپ کا تھے. ٹائم پورا ہو چکا ہے، لیکن اسٹل میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دوں گا. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں انفیکٹ اصل میں کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ اس نے گمراہ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گمراہ کیا. اور ایک آیت میں نہیں، قرآن کی پتہ نہیں دسیوں آیتوں کو میں یہاں پہ کھول سکتا ہوں، 4-5 میں پہلے ہی بول چکا ہوں، مزید بول دوں گا. سو وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ اللہ غصے میں ہے، اور اس نے غصے میں قرآن لکھا دنیا بنانے سے پہلے، جس وقت ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، اور اس ٹائم پہ اس نے غصے میں جھوٹ لکھ دیا کہ وہ گمراہ کرتا ہے، اگرچہ وہ گمراہ نہیں کرتا. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نالج ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گمراہ ہوں گے. اب ایک بٹ بندہ اللہ بات نے نہیں سن رہا. مگر حضرت اللہ نے قرآن میں یہ نہیں نہ کہا کہ اس کو نالج ہے کہ تم خود گمراہ ہو رہے ہو. اللہ قرآن میں تو اس کے اپوزٹ لکھ رہا ہے، بلکہ اللہ ایک وعدہ کرتا ہے. سر آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا میں تھوڑا سا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں. آپ یہ آیت پڑھیں، عربی پڑھنی آتی ہے میرے بھائی کو؟ جی سر الحمدللہ. میرے بھائی کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ سر یہ دیکھیے یہ سر کیا بس لکھا ہوا تھوڑا ہے، کر حق کے القول. الحمدللہ آتی ہے. حق القول کسے کہتے ہیں؟ حق القول کسے کہتے ہیں؟ سچا کول، مطلب سچی بات. سچا قول. واللہ حبیبی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا سچا قول کیا ہے پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی بتائیے، مجھے عربی کی پراپر ٹرانسلیشن نہیں پتا کہ میں عربی پڑھ کے آپ کو ٹرانسلیٹ کرا دوں. ٹرانسلیشن کو اس چھوڑیں لیول کا سر، میرا نالج نہیں. آپ سر چھوڑیں پراپر ٹرانسلیشن، مجھے چاہیے بھی نہیں پراپر ٹرانسلیشن. مائی کوشچن از، آپ کو پتا ہے آپ کے اللہ کا حق القول سچا قول ہے کیا؟ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ کیا ساری شاید میں بتا دیجیے کیا. سر کیا ہونا چاہیے ویسے آپ کے خیال میں؟ اللہ کا سچا وعدہ، سچا قول، سچا سٹیٹمنٹ کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. سر میں ایک لاجیکل بندہ ہوں، میں لاجیکلی کہوں گا ایک گاڈ ہے، اس نے مجھے فری ول دیا. سچا قول اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں صحیح کام کروں گا تو وہ مجھے اس کا نام دے دے گا، غلط کام کروں گا تو اس کا مجھے سزا دے دے گا. بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے ایگری لاجیکل یہ کرتا ہوں بات ہے. سر، میں آپ کی اس بات سے 110% اگری کرتا ہوں. اچھا، اگر کوئی خدا اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کو سچا قول کہے گا تو کیا آپ کے خیال میں وہ ایک اچھا انسان ہوگا، اچھا گاڈ ہوگا؟ لاجیکلی کی بات کر رہے ہیں اس وقت، اسلامیکلی کی بات نہیں کر رہے، لاجیکلی. ٹھیک ہے، لاجیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، پر یہ جو میں نے آپ کو اس فریم آف ریفرنس میں یہ بات کی ہے نا، میرے خیال سے تو خدا اسی بات میں بات کرتے ہیں. اب دیکھو نا، ایک بات کہنے کے 10 طریقے ہوتے سر ہیں. ون سیکنڈ، خدا سر نے ون کب تک سے اور طریقے سیکنڈ، سے کہا. سر خدا کو چھوڑ دینا سائڈ پہ، خدا کو سائڈ پہ چھوڑ دیں گے نا ہم ابھی. لاجیکلی بات کریں. لاجیکلی جو آپ نے بھی سمجھایا، جو آپ نے بھی سمجھایا، اگر اس کے اپوزٹ کوئی بات لکھی ہو تو کیا لاجیکلی آپ اس گاڈ کو ایک اچھا گاڈ کہیں گے؟ سر اپوزٹ لکھی ہوگی تو پھر ایبسولوٹلی نہیں کہہ سکتے نا. اپوزٹ تھینک یو سو ویری مچ. سر دیکھیں یہاں پہ سر آپ کا اللہ جو ہے، اب دیکھیں آپ نے کہا obviously اس کو اچھا گاڈ نہیں کہیں گے. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے. میں اردو کی 180 ڈگری اگر اپوز ہو، 180 ڈگری اگر 180 ڈگری اپوز اگر ہو تو وہ اچھا گاڈ نہیں ہے، آپ نے کہا. اب دیکھیں سر، آپ کی لاجک جو ہے نا اور آپ کی اپنگتا ظاہر ہوگی اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو نہیں مانیں گے کہ 180 ڈگری اپوزٹ ہے. چیک دس آؤٹ، اللہ کیا کہہ رہا ہے. سر سنیں لاجیکلی سن رہے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری طرف سے ایک فیصلہ حق القول صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کر رہوں گا. سر امیجن کریں، آپ کے اللہ کا وعدہ لاجک کے انتہائی برخلاف ہے. لاجک کے انتہائی برخلاف ہے آپ کے اللہ کا وعدہ. وہ یہ نہیں وعدہ کر رہا اگر تم اچھے کام کرو گے تمہیں جنت میں ڈالوں گا، اگر تم برے کام کرو گے تو میں جہنم میں ڈالوں گا. وہ یہ بھی وعدہ نہیں کر رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ میں کوشش کروں گا کہ تم لوگوں کو ہدایت ملے اور تم زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جاؤ. نا 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 نا. اس کا حق القول کیا ہے؟ اس کا سچا وعدہ کیا ہے؟ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کے رہوں گا. سر مجھے بتائیں لاجیکل اعتبار سے، ابھی آپ نے لاجک کی بات کی اور آپ نے کہا 180 ڈگری پہ ہوگا تو بالکل میں سمجھوں گا کہ گاڈ اچھا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں میں ایسے گاڈ کا کیا کروں؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. اچھا دیکھیں،
ایک مخلوق ہے فرشتے جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فرشتوں کو سر اللہ سوری تعالیٰ نے سر جی اگر آپ جی میری بات کو سمجھتے ہیں نا سر, تو سر یہ دیکھیں نا لاجک کے برخلاف بھی کیا, اور آپ کی اور میری ایک پوائنٹ آف ریفرنس پہ ہم اب آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے سب سے پہلے, ہاؤ کین یو کال دس گاڈ گڈ؟ اینجلس کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اینجلس آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی مرضی خلاف کچھ نہیں کر سکتے, نہ کچھ کرتے, ان کے پاس فری ول ہے ہی نہیں, دے آر پپٹس. اور سنی اسلام کی 90% برانچز اس چیز کو مانتی ہیں کہ اینجلس ڈز ناٹ ہیو اینی فری ول, دے آر پپٹس. جو اللہ کہے گا صرف وہی کریں گے, وہ سن سے پاک ہیں, وہ گناہ سے پاک ہیں. سو لیٹس ناٹ گو انٹو اینجلس, لیٹس اسٹک ٹو ہیومنز اینڈ جن, ٹھیک ہے میرے بھائی, پلیز سر مائک آپ پلیز کا. گیو می 30 seconds to ڈونٹ explain گو ٹو what I want to اینجلس, say. ڈونٹ گو ٹو اینجلس, آئی ول لسن برادر. اینجل کا کام ہی نہیں ہے یہاں پہ, اچھا پلیز سر مائک بات آپ کا. کر 30 seconds. اچھا سر دیکھیں, ایک مثال کے طور پہ چلے ہم ایک منٹ کے لیے قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ایک عام بندے کی سوچ. مثال کے طور پہ میں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے, میں کہتا ہوں کہ یار یہ میں نے بلڈنگ بنائی ہے بڑی پیاری سی, یا اور اس کو میں نے ارد گرد کوئی بندے اپوائنٹ کر دیے, ٹھیک ہے, میں ان بندوں کو کہتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ سارا کچھ نہیں کرنا, نہیں کرتے تو میں بلڈنگ سے مطلب جلا دیتا ہوں, سب کچھ کرتے تو میری ایک اپنی رہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو دیکھو نا, اللہ تعالیٰ کا آپ ایک منٹ کے لیے گوڈ کو ذرا سمجھو, گوڈ ہے کیا؟ گوڈ نے پہلے ایک مخلوق میں رہتی فرشتے, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, فرشتوں کو اس نے فری ول دی نہیں دی, اس کو اس نے بالکل کنٹرول میں رکھا, نہ اس کے لیے جنت رکھی ہے نہ جہنم رکھی. دوسری اس نے مخلوق بنائی انسان کو اس نے جنت بھی جہنم بھی دی, اور سارے سرکمسٹانس واضح کر دیے, ٹھیک ہے. اب اگر ان سارے سرکمسٹانس واضح کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نہیں کہ اب آپ اس چیز کو کبھی نہیں اپوز کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نہیں واضح کی. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا قرآن, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس امت پہ ایک معجزہ ہے, ٹھیک ہے. یہ قرآن معجزہ دیا, آج بھی اگر ہمارے سامنے ہے قرآن انچینج پڑا ہوا ہے, اگر اس قرآن کو دیکھ کے بھی اگر 7 ارب لوگ یہ کہتے ہیں, 7 ارب میں سے مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ یار یہ معجزہ ہو سکتا ہے, تو پھر بتاؤ اب اللہ تعالیٰ کیا قصور کیا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے دی, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا دی, اللہ تعالیٰ نے معجزے ظاہر کر دیے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا, پھر بھی انسان نہ مانے, تو بتاؤ پھر اس کی ایک کم از سیکنڈ کم کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک سیکنڈ سبحان, ایک سیکنڈ. آدم بھائی میں آپ سے ایک مومن بات کروں گا کہ ایک مومن منٹ. ایک ہاں سیکنڈ, نہ اس نے اتنی لمبی اسٹیٹمنٹ دی, مجھے جواب دے لیں دے, پھر آپ بولیے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا سر سب اس سے پہلی ٹاپک پہ تھوڑا سب سے یہ مومن پہلی ٹرپل ون سب بھی سے ایڈ کریں گے. سر ایک سیکنڈ بالکل ایڈ کریں گے, لیکن جب آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے مجھے اس کا جواب دینے دے, پھر مومن ایڈ کریں, میں ان کا جواب دوں گا, دیٹس ناٹ اے پرابلم. آپ دونوں بات کریں, لیکن یہ نہیں نہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کی 2 گھنٹے کی, آپ نے 30 سیکنڈ مانگے, 1 منٹ سے اوپر لیا, میں نے آپ کو بولنا روکا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلی آپ نے بات کی تھی, دیکھیں نا بھلا دیا نا بیچ میں, یار اتنی لمبی کہانی ڈالتے ہو دعوے کی کہ بھلا دیتے ہو. اچھا سب سے میں 10 ریورس سیکنڈ میں آرڈر ایک میں دفعہ چلتا پھر ہوں, میں ایکسپلین کر ریورس دیتا ہوں. نہیں ریورس آرڈر میں چلتا ہوں میں. آپ نے کہا جی قرآن ویسا ہی ہے جیسا 1400 سال پہلے محمد پہ نازل ہوا تھا, اور یہ ایک معجزہ ہے. سر میں آپ کو اپنی تمام دولت, اپنا بینک بیلنس, جتنے کریڈٹ کارڈز ہیں وہ سارے کے سارے, ان کے پیسے نکال کے آپ کو, گھر بیچ کے گھر کی ساری ویلیو آپ کو, میری پوری کی پوری گاڑیاں آپ کو, جو میرے پاس پڑا ہوا ہے, میری ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو, سارا کا سارا دھن دولت, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو دینے کو تیار ہوں, اگر آپ مجھے محمد کے زمانے کا کمپلیٹ قرآن دکھا دیں, ثابت کر دیں. چلیں ایسا کریں, محمد کے زمانے کا بھی نہیں, محمد 7ویں سنچری میں ان کا وفات ہوئی, 632 میں اپروکسیمیٹلی, گیو اور ٹیک 32-33 جو بھی آپ کہہ لیں, پوری 7ویں سینچری میں مجھے ایک مکمل قرآن دکھا دیں جو آج کے قرآن جیسا ہو, میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں. اگلا چیلنج آپ کو, 8ویں سینچری میں قرآن جو آپ لوگوں کے پاس چند ایک پنے موجود ہیں 8ویں سینچری کے, 3 ارلیسٹ قرآن آپ کے پاس موجود ہیں, پیٹروپولیٹن, ماہیل, اور ایک اور ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا. ان 3 قرآنوں میں آج کے قرآن کے مطابق 20,000 سے زائد غلطیاں ہیں ان صفوں پہ جو صفحے موجود ہیں, اس کے علاوہ بہت ڈھیر سارے صفحے تو موجود ہی نہیں ہیں. ڈفرنس ان رزم ہے, یعنی کہ الف زیر زبر پیش نہیں, زیر زبر پیش تو تھی نہیں نا, زیر زبر پیش تو تھی نہیں اس زمانے میں, اس کو تو چھوڑ ہی دینا. لیٹرز میں, حروف میں اتنی ڈفرنسز ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں, کہ سٹیٹمنٹ کے میننگ ہی فرق بنتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے, کیوں نہیں مانتے اس کو؟ 9ویں سینچری میں آتے ہیں, زیر زبر پیشیں جب آپ لوگوں نے لگائیں, وہاں پہ آپ کے پاس ڈفرنٹ مصحف نکلے, حفظ, ورش, دوری, سوسی, قالون اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 28 مصحف میرے پاس اس وقت موجود ہیں جو میں آپ کو رن ٹائم پہ دکھا کے ان کے ڈفرنسز دکھا سکتا ہوں.
یہ جو آرگیومنٹ آپ لوگ دیتے ہو نا کہ قرآن مکمل پریزروڈ ہے, it is the utmost stupidity, utmost lie in the history of lies جو کہ دین اسلام میں پھیلایا گیا ہے انڈو پاک میں. Now with that being said, اس کو اب سائڈ پہ رکھیے کیونکہ یہ میرے آج کی سٹریم کا ٹاپک نہیں ہے. میں اس کا ریبٹل ضرور دینا چاہتا تھا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ لگے, ریسرچ کر کے آئیے گا پھر اس پہ بات کریں گے. آج اس پہ بات نہیں کریں گے. واپس چلتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف. آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا دل کرتا ہے, وہ بلڈنگ اس نے بنائی ہے, اس کا دل کرے گا اسے اچھی نہیں لگی وہ توڑ کے پھینک دے. پرفیکٹ سر, یہ تو آپ نے میری والی بات کر دی. ہم لوگ اللہ کے لیے پپٹ ہیں, اس نے جیسا بنایا ہے اس نے ویسا ہی ہم نے کرنا ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور اسی بات کو میں نے چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119 میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے اختیار میں امب بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحم فرما دے, اور اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے, پیدا کیا ہی رحم کے لیے. اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنہوں نے انسانوں سے بھروں گا. یہ کون سی بات پوری ہو کے رہے گی؟ یہ جو ابھی ہم نے حق القول پڑھا چیپٹر نمبر 32 کا آیت نمبر 13 کا, یہ اس کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہے. تفاسیر پڑھ لیں, وہ بھی اسی کانٹیکس بتائیں گی, میں اپنے پاس تفسیر نہیں کرتا. یہ حق القول کی بات ہو رہی ہے جو چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ وہ جو قول ہے وہ اس کا پورا ہوگا. اور اسی لیے اللہ نے رحم کیا جن لوگوں پہ, ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا, اور جن پہ رحم نہیں کیا ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. جی بھائیو پلیز ٹاپک کو ڈائیورٹ نہ کیجیے گا ورنہ پھر میں انٹرپٹ کروں گا تو اچھا نہیں لگتا. سر یہ قرآن والا ٹاپک آپ نے ڈائیورژن کریٹ کیا تھا, پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اوکے اوکے. اچھا آپ میری بات سنیں, آپ سیدھی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک سوال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دو راستے دکھا دیے, ایک صحیح اور ایک غلط, اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ عمل کرو, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے میرے سے آیت الکرسی سنی تھی نا, میں اسی سے آپ کو بتاؤں گا. اس میں اس نے لکھا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے, وہ سب جانتا ہے, جو ہونے والا ہے, جو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں, آپ اس کو صحیح مانتے ہو یا نہیں؟ اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, آپ ایک منٹ ایڈم بھائی, اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آپ سورہ عنکبوت کی آخری آیت بھی اسکرین میں کھول دیں ذرا. بالکل سر, آپ نے اس پہ بات کرنی ہے ابھی؟ نہیں سر, وہ جو مومنٹ 111 نے بات کیا, جب آپ نے بات کرنی ہوگی نا تب کیجیے گا, اگر ابھی کرنی ہے تو بتائیں, میں کھول دیتا ہوں. مومنٹ 111 کے کانٹیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. یہ لیں میں وہ کھول دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ مومن والی بات سے ہٹ کے ہے کہ نہیں, یہ میں نے کھول دی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. سر اردو لے آؤں یا سر آپ انگلش لیں, اردو لیں, آپ کی مرضی ہے. میں سر اردو بھی لے آتا ہوں آپ کے لیے, میرے بھائی کے لیے. جی سر, یہ آپ کی آیت آ گئی. جی اب آپ مومنٹ 111 کا جواب دے دیجیے. کیا مطلب بھائی, آپ بول دیجیے, آپ میں نے اتنی محنت کی ہے, بولیں. ہاں اچھا مومنٹ 111 نے وہ آیت الکرسی کا بھی ریفرنس دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں. ابھی آپ آیت دیکھو, اور جو لوگ راہ میں جد و جہد کریں ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف سے, اور یقیناً اللہ احسان کرنے والا ہوتا ہے. اچھا اب آپ ایک منٹ کے لیے خود امیجن کرو, ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت بھی دیتا ہوں, گمراہ بھی دیتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ یہ دو باتیں کانٹریڈکٹ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ دوسری طرف آپ ان دونوں باتوں کو کانٹیکس میں رکھ کے دیکھو نا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بتا دیا کہ میں نے رائے ظاہر کر دی ایک طرف, اور پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے. وہ مومن 316 نے مومن 111 نے بتا دیا آیت الکرسی کے ذریعے. اب آپ ہم دونوں کی بات کا ایک جواب دے دیں, ہم دونوں سن لیں. بہترین ہو گیا. نہیں جی, ونس اگین میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ نے بتا دی, یہ بات میں نے کبھی بھی نہیں کی. میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ ہدایت پہ بھی خود ڈالتا ہے اور اللہ گمراہی پہ بھی خود ڈالتا ہے, جو میں نے بولا ہے. سو آپ لوگوں کا یہ آرگیومنٹ از اے فالسیفائڈ آرگیومنٹ کہ ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. اٹس اے فالسیفائڈ آرگیومنٹ. جب میں نے یہ آرگیومنٹ دیا ہی نہیں تو آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1, یہ پہلی بات کا آنسر تھا. دوسری بات کا آنسر, آپ نے یہ جو آیت دی ہے, یہ آیت میرے حق میں جاتی ہے, جو میں بتا رہا ہوں اسی کے اوپر جاتی ہے. یہاں پہ اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119 کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے جس پہ میں نے مرسی کر دی ہے, جس کو میں نے مرسی میں ڈال دیا ہے, جس پہ میں نے اپنا رحم کر دیا ہے, اس کو پیدا ہی اس کے لیے کیا. تو اللہ قرآن میں اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے جس پہ مرسی کر دی, جس پہ رحم کر دیا, وہ اللہ کی راہ میں چلے گا, اللہ کی جدوجہد میں چلے گا. Now the question here is for both of you now, اگر میرے پاس پہلے ہی ہدایت ہے
کہ میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوں. اگر میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوں تو میرے پاس ہدایت ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ مجھے اب ہدایت کی ضرورت ہے یا اس بندے کو ہدایت کی ضرورت ہے جو کہ گمراہ ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے یا محمد کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے, یا محمد تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو میں نے گمراہی دے دی ہے, جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا. مجھے بتائیے کہ اگر ایک نبی اس دنیا میں آیا ہی دنیا والوں کی ہدایت کے لیے ہے اور اللہ نبی کو منع کر رہا ہے کہ یار میں نے جن کو گمراہ کر دیا ہے تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا, تو سر ایسے اللہ کو میں کیسے مانوں؟ اتنا زیادہ اپنگ ہے وہ, اتنا زیادہ متکبر ہے. اٹس متکبر, پراؤڈ, ایروگینٹ, جبار, قہار, اتنا زیادہ کہ ایک بندے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, اس نے غلطی کی ہے اسی کو تو ہدایت چاہیے جس نے غلطی کی ہے. آپ کا بیٹا بھائی, آپ کے بچے اگر ہوں یا آپ کے کزن چھوٹے بچے ہوں گے, جب وہ غلطی کرتے ہیں نا سر تو آپ ان کو ہدایت دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. پہلی غلطی پہ جا کے چپیڑ نہیں مار دیتے, پہلی غلطی پہ جا کے اس کو انسائٹ نہیں کرتے کہ مزید غلطیاں کری جائے. قرآن میں آپ کا اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان کافروں کی غلطیوں کو اور خوبصورت کر دیتا ہے. سر کہاں کہاں لے کے جاؤں آپ لوگوں کو؟ میں آدھا گھنٹہ بولتا رہوں گا, آپ کو موقع نہیں ملے گا جواب کا. سو آئی ایم سوری, میں نے کافی زیادہ ٹائم لیا, معذرت کے ساتھ. جی مائک آپ کو دیتے ہیں. میں جواب دوں مومن, تو دے گا؟ میں دیتا ہوں. کوئی بھی دے لے بھائی, آپ دونوں بیٹھے ہوئے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرآن کی پہلی جو آیت ہے نا اس کو آخری آیت کے ساتھ نہیں ملا سکتے, کیونکہ قرآن جو سارا لکھا ہوا ہے نا یا جو نازل ہوا تھا وہ کسی نہ کسی موقع پہ ہوا تھا. جیسے جنگ بدر کی آیت آئی تھی وہ جنگ بدر کے موقع پر ہوئی تھی, وہ آئی ہیں. جنگ احزاب ہوئی تھی وہ اس کے موقع پر آئی ہیں. آپ ایک آیت کو اینڈ پہ جا کے قرآن کے وہ جو وہاں پہ موقع پہ بات ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو بات پہلی کہی گئی ہے وہ کسی اور موقع پہ کہی ہے, جو لاسٹ کہی ہے وہ کسی اور موقع پہ کہی ہے. یہ بلیم ہے. دس از utmost blame on me. آپ مجھے پروف کر دیں کہ میں نے کانٹیکسٹ کو نہیں ملایا کسی بھی تفسیر کو لے کے میری آیتوں کی. میں آج کے آج ابھی کے ابھی آپ سے سوری بولوں گا, معافی مانگوں گا, پیری پاؤں گا. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ میرے ٹائم پہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے, آپ اپنے ٹائم پہ بولیں. ایک سیکنڈ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ وہ جو بھی ہے بھائی وہ اپنے ٹائم پہ بولے نا, مجھے میرا ٹائم لینے دیں. ڈیبیٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں. آگے ہو نا جھوٹ پہ, 10 منٹ نہیں لگے آپ لوگوں کو جھوٹ پہ آگے. بلیم, پرسنل بلیم. میں نے آپ کو پرسنل بلیم کیا تھا کوئی بھی؟ میں نے آپ لوگوں کو پرسنل بلیم ڈالا, میں نے آپ لوگوں کو ڈالا کہ میری آیت کی جگہ آپ نے اپنی آیت دے دی, یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. وہی پروف کرنے لگا تھا لیکن آپ نے بات ہی نہیں کرنی نا. پروف تو کرنے دو نا اس کو, پروف تو کرنے دو نا. پرسنل بلیم پہ آ جاتے ہو یار, 2 منٹ نہیں لگاتے تم لوگ پرسنل اٹیک پہ آ جاتے ہو. سر پروف کرنے دو, پروف کرنے دیا دو پروف اب ایک ہی پروف کرنے دو نا. ساری بات آپ نے ادھر کر دی, آپ کدھر سر آپ ہمیں بولنے ہی نہیں دے تو پھر ہم کیا بس ہو گئی وکٹم کارڈ. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, بولو یار پروف دو. میں کیا مطلب بولنے دے رہا, وکٹم کارڈ بولو بھائی, پروف دو. میں چپ ہوں, پروف دو. اسٹارٹ فرام دا پروف. آپ اپنے ایک بار کوسچن ریپیٹ کیجیے گا, مجھے آپ نے بات بلا. ایک سیکنڈ, اب بات بھول گئی. اب بات بھول گئی. بلیم تم لوگوں نے ڈالا اور بات بھول گئی. میرے پہ بلیم کیا ڈالا تھا؟ جو بلیم ڈالا تھا اس کو پروف کرو. آپ اپنا کوسچن ریپیٹ کریں پہلے. ایک منٹ مومن, ایڈم بات سنیں یار. آپ نے یعنی کہ ہوائی باتیں کر رہے ہو آپ لوگوں کو, یعنی سیریسلی یار پلیز سر دیکھو بھائی, آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں لوجیکلی ہم بات کریں گے لوجیکلی. آپ ہمیں غلط کہنا, ہم غلط اپنی غلطی مانیں گے, ہم اپنی غلطی مانیں گے. لاجیکلی آپ فنش ہو چکے ہیں. ڈیبیٹ پچھلے 10 منٹ پہلے لاجیکلی ختم ہو چکی تھی, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر اس سے 180 ڈگری کی بات لکھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ لاجک ختم ہو چکی ہے. اب ہم قرآن پہ بات کر رہے ہیں. اسٹاپ دا لاجک تھنگ, وہ گیم اینڈ ہو چکی ہے لاجک کی. اچھا چلو, لاجکلی اللہ غلط ثابت ہو چکا ہوا ہے, لاجک کو گولی مارے, قرآن پہ بات کریں. اچھا, یہ آیت آپ نے ابھی آپ نے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. یہ آیت آپ نے کہا تھا نا میں پچھلی آیت سے لنک کرتا ہوں. جی سر, میں نے کہا تھا اور میں نے لنک کر کے دکھایا آپ کو. آپ کو کوئی شک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اب آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی آپ نے اس میں کہا تھا, میں غلط ہوا تو مجھے بتائیے گا کیونکہ مجھے پراپر نہیں یاد. آپ نے اس میں کہا تھا کہ ہم جس پہ رحم کرتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں. یہی آپ نے کہا تھا نا, اس آیت کا یہی کانٹیکسٹ ہے نا. اللہ نے سامنے لکھا ہوا ہے, میں نے نہیں لکھا ہوا. آیت پڑھ لیں. ہاں بس اس آیت کا یہی کانٹیکسٹ ہے نا, ہم جس پہ رحم کرتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں. سر اب آپ ایک سیکنڈ پلیز سر, حضرت عزت ماں, قرآن چیپٹر نمبر 11
کی آیت نمبر 119 ذرا اپنے قرآن میں اپنے ٹرانسلیشن میں پڑھ کے دکھائیں مجھے. سر میرے پاس موبائل ہے, میں کیسے کھولوں؟ سر آپ کے پاس فزیکل بک نہیں ہے؟ پھر سر 5 منٹ مجھے دیجیے, میں قرآن کھول کے لاتا ہوں اندر سے. اوکے چلے میں آپ کی فائدہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن ہے, ذرا پڑھیے کہ ٹرانسلیشن کیا کہہ رہی ہے اور پھر مجھے آپ بتائیں کہ what does that means. یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے, میں نے پہلے بھی کھولی ہوئی تھی. آپ سر پڑھیں اور اس کا مجھے مطلب سمجھائیں پلیز. سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب رحم فرما دے, اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا, اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دیں گے. اور دوسری آیت میں یہ تھا کہ ہم نے ہدایت کے راستہ. سر یہ نہیں, اب یہ اسٹیٹمنٹ بتائیں کہ کس کا رحم ہے. یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ بولی تھی کہ جس پہ اللہ رحم فرما دے, کیا یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں ٹھیک ہے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اپنی جگہ ٹھیک بات لنک کی ہے. آپ نے کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے رحم فرما دے, پھر وہاں ہدایت والی بات. اب میں اس کو ایسے بھی تو لنک کر سکتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا, نہ میں نے یہ نہیں کہا. ہاں میں نے کہا ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس پہ وہ اپنا رحم فرما دے. ٹھیک ہے, میں اب اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. میں اس کا آپ کو یوں جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ اس کی طرف ہدایت کے راستے کی طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے, پھر اس کو آٹومیٹکلی ہدایت ملتی ہے. سر دیٹ از دا پرابلم نا, یہی تو میں نے بولا ہے. تھینک یو فار ایگرینگ ود می. آپ نے تو میری بات سے 100% ایگری کر دیا. اس میں کیا برائی ہے میری بات سے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. ایک اس کی میں آپ کو لاجیکل ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ایک لاجیکل مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں جھوٹ بولتا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں روز جھوٹ بولتا ہوں. آج سے میں نے سوچا یار میں نے سچ بولنا ہے. اب میں اس راہ میں چل رہا ہوں, اللہ مجھ پہ رحم کر دے گا, مجھ کو کیا کہتا ہے ہدایت دینا شروع کر دے گا, اور میں سچ کی راہ پہ چل پڑوں گا. اگر میں بولتا ہی جھوٹ ہوں, ایک سیکنڈ یہیں پر رک جاؤ. یہ ایگزامپل جی, جب تک آپ جھوٹ بول رہے تھے تب تک اللہ ہدایت نہیں دے رہا تھا بقول آپ کے. جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے سچ ہی بولنا ہے, تو بھائی جان یہ تو آپ نے اپنے ساتھ خود ہی پرومس کر لیا ہے. اب اللہ ہدایت دے یا نہ دے اب ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی ضرورت سر تب تھی جب آپ جھوٹ بولتے تھے, اس وقت نہیں ہے جس وقت آپ سچ بولتے ہیں. اس وقت تو آپ آلریڈی سچ بول رہے ہیں. ایڈم بھائی ایک منٹ ایڈم بھائی, آپ سے اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے. لوجیکلی بات ہو رہی ہے نا, میں لوجیکلی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں, اللہ آپ سے ٹیسٹ لے رہا ہے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ لاجک ختم ہو چکی ہے, یہ بات ہو گئی. نہیں, میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسلامک ویو سے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں, اللہ تو آپ کا امتحان لے رہا ہے نا, تو آپ کو وہ تو خود تو آنسر نہیں بتائے گا نا. آپ کوشش کرو گے, قرآن کو پڑھو گے, اس میں ہدایت ہے. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے کہ بھائی اس صحیح کو دیکھو اور آپ صحیح کو فالو کرو, ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ غلط کو فالو کرو, ٹھیک ہے؟ اللہ تو سر اور جب آپ پڑھنا شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا, رحم فرمائے گا. سر اللہ قرآن میں خود کہتا ہے میں قرآن سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. بھول گئے ہیں؟ دکھاؤں آپ کو. اللہ کہتا ہے یہی قرآن بہت سارے لوگوں کو گمراہ ہی کرتا ہے. سر دیکھیں بات سنیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. اب لاجک اس پوائنٹ آف ویو پہ ہے کہ جب نیگیٹیوٹی لیتا ہے, جب انسان نیگیٹیو آیت کو لے گا. ارے سر وہی تو بتانے لگا آپ کو, سنیں ذرا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ جب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیسٹ دینے سے پہلے ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے نا. اب ٹیچر آپ کو ٹیسٹ دینے سے پہلے اگر آپ کو غلط چیزیں گائیڈ کرے گا, یعنی کہ گمراہی کی طرف گائیڈ کرے گا, وہ آپ کو سوالوں کے جواب غلط دے گا, تو کیا آپ ٹیسٹ میں پاس ہو سکیں گے؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں ہو سکیں گے. بہترین سر, ایک سیکنڈ جس بھائی نے بات نہیں سر, بہترین یہی پرابلم ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہدایت اس کو دینی ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے. Now the problem is twofold. اللہ کو ہدایت دینی ہے سب کو یکساں. دیکھو مجھے قرآن میں ایک ایسی آیت دکھاؤ کہ میں سب کو یکساں ہدایت دیتا ہوں, ان میں سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں پھر بھی, اور پھر بھی کچھ لوگ ان میں سے ہدایت پا جاتے ہیں. ایسی بات اللہ نہیں لکھتا. اللہ لکھتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں گمراہی دیتا ہوں. Now this is a big problem. اللہ خود کیوں گمراہی دے رہے؟ تو شیطان کا کام ہے یار گمراہ کرنا. شیطان نے اللہ کے ساتھ جب وعدہ کیا تھا, جب اللہ نے اسے کہا تھا نکل جا یہاں سے, ڈسینڈ فرام دا ہیون, تو شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ شیطان نے اللہ کو کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اب میں تیری قوم کو گمراہ کروں گا. رائٹ, یہ شیطان کا وعدہ تھا. مجھے بتائیں اللہ شیطانی کام کاری کیوں رہا ہے؟ اللہ شیطانی کام نہیں کر رہا. کیا گمراہی شیطانی کام ہے؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ گمراہی شیطانی کام ہے. میں اس کا 1 منٹ آپ کو جواب دیتا ہوں, پھر مومنٹ ٹرپل 1 ایڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ اب آپ ہمیں 1-2 منٹ دے, ہم بات کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے پیپر والی مثال کی. مثال کے طور پہ کل میرا انگلش کا پیپر ہے, ٹھیک ہے؟ ٹیچر نے مجھے بک دے دی ہے, ٹھیک ہے؟ میرے پاس بک میں سارا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اب کتاب میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہے, میں کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا.
تو بھائی بتاؤ میں کیسے پاس ہوں گا؟ اگر میں کتاب کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں ہلکی آہستہ آہستہ کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں, میں ٹیچر کے پاس جاتا ہوں, ٹیچر بھی مجھے آٹومیٹیکلی مجھے گائڈ کرے گا, بیٹا دیکھو آپ نے یہ چیز آگے کرنا ہے, یہ چیز کرنا ہے, اور پھر آٹومیٹیکلی وہ مجھے کرے گا اور میں پاس ہو جاؤں گا. اگر میں کتاب کو پکڑتا ہی نہیں تو ٹیچر کیوں میرے پیچھے بھاگے گا؟ ٹیچر شروع میں مجھے کتاب لا کے دے دی ہے نا, ٹیچر یہ تو نہیں کہے گا بیٹا تو پڑھ. مومن چپل ون آپ اس میں ایڈ کر دو. مومن بعد میں یاد کر لے گا, میں اب بتاتا ہوں. سر جی ٹیچر کبھی بھی نہیں کہتا پڑھ. آپ نے لگتا کبھی کلاس میں جا کے پڑھا نہیں ہے, یا آپ کا جو اسکول تھا وہ انتہائی اللہ کی طرح کا اسکول ہوگا. ٹیچر کلاس میں آپ کو کتاب پڑھاتا ہے, وہ خود پڑھتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی واز سیئنگ. اگر ٹیچر آپ کو سوالوں کے غلط جواب دے گا اور آپ ٹیچر نوٹس پہ ہی چلتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس نے آپ کو صحیح طریقے سے ہدایت دے دی ہے. ناؤ ونس اگین دیر آر ٹو پرابلمز انٹو دس. آپ ایگزامپل کو اپنے مرضی کے مطابق مولڈ کر رہے ہیں, پڑھ. سر کون سے اسکول میں پڑھے ہیں آپ؟ بچوں کے ٹائم میں, بچپن کے ٹائم میں اگر کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا ٹیچر ڈزنٹ سے کتاب پڑھ. He explains you each and everything, each and every chapter of that book. Now, problem اللہ کے ساتھ ڈبل ہے. اللہ یہ بھی نہیں کر رہا, اللہ تو خود گمراہ کر رہا ہے. اس کی ایگزامپل ایک بڑی آسان ایگزامپل لیتا ہوں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ سوچیں کہ آپ کہیں پہ سندھ وند میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, سندھ وند میں کہیں پہ رہتے ہیں, ازیوم کر لیں. آپ نے اسلام آباد جانا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو رستہ بتا دوں کراچی کا, تو مجھے بتائیے آپ کبھی بھی اسلام آباد پہنچ سکیں گے اگر آپ کو پاکستان کے رستے نہیں آتے اور آپ پاکستان سے باہر سے کہیں سے آئے ہیں؟ نہیں پہنچ سکیں گے. تو آپ کراچی پہنچ جائیں گے. جب آپ پہنچیں گے کسی سے پوچھیں گے بھائی یہ کون سی سٹی ہے, پتہ لگے گا یہ تو کراچی ہے. گمراہی اسے کہتے ہیں کہ کسی کو اپوزٹ رستے میں لگا دینا. یدل, اللہ قرآن میں کہتا ہے یدل کرتا ہے, اغوی کرتا ہے, غیو کرتا ہے. سر اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 دی. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے واقف کر دیے نا, آپ اس چیز کو سمجھو نا. ٹیچر کی آپ نے مثال دی ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے دیا, ہمیں تو سب. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے کیا اسے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ ایک بندہ جو چوری کرتا ہے کیا اسے نہیں پتا چوری کرنا غلط ہے؟ کیا ایک بندہ جو زنا کرتا ہے کیا اسے نہیں پتا زنا کرنا غلط ہے؟ بندے کو پتا ہے. جب بندہ اس چیز کو ریئلائز کرے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے, بندے کو پہلے سے پتا ہے, پر ریئلائز کرے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے, مجھے امپروومنٹ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے گا اور وہ آٹومیٹکلی اس چیز سے آگے نکلے گا اور پھر اللہ کر دے گا. اب ایک بندہ جس کو پتا ہے غلط بھی ہے صحیح ہے, اب وہ غلط ہی کہی جا رہا ہے, میں غلط ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ صحیح ہے, غلط ہے, میں نے نہیں ماننا کہ بھائی صحیح ہے, میں نے نہیں ماننا کہ صحیح ہے. تو مجھے بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ سے کیا دے دے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا امتحان ہی رکھی ہے نا, پھر تو فرشتہ والی بات آئی تھی اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یوں کرتا ہے. سر دیکھیں کتنی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں جھوٹ بولنا اسلام میں حلال ہے, یہ تمام حدیثوں کے ذریعے بھی اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی. ایک سیکنڈ دیکھیں, میں نے آپ کی غلط بات بھی سن لی, اسی وجہ سے کہ میں اینڈ میں جواب دے دوں گا. سر دیکھیں اسلام میں جھوٹ بولنا, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. سر نہیں ایڈ کر سکتے, اب میری باری ہے, آپ ایڈ نہیں کر سکتے, اب میری باری ہے. اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو, اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. اللہ محمد حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے. محمد کہتا ہے 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں ہے, 2 دوستوں کے درمیان, دشمن کے درمیان, اور ایک بیوی کا اس کے خاوند کا جھوٹ بولنا. بھائی اگر آپ دوستوں میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, دشمن میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, میاں بیوی میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, تو پیچھے بابا جی کون رہ گیا جس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا؟ ہیلو او بابا جی, حضرت PFUMCUH, بھائی کون رہ گیا پیچھے؟ دوست, دشمن, بیوی, اسپاؤس, پیچھے کون رہ گیا جسے جھوٹ نہیں بولنا؟ سو جھوٹ بولنا اسلام میں حلال ہے. دس از ہاؤ اٹ از ڈسکرائبڈ ان دا صحیح حدیثز, مسلم کی بھی اور قرآن کی بھی. ناؤ پوائنٹ نمبر 2, آپ نے کہا کہ جی آپ جانتے ہو کہ یہ غلط ہے. مجھے بتائیں, فرعون کے زمانے میں چلتے ہیں, اور موسیٰ اور فرعون آپ نے کہانیاں پڑھی ہیں قرآن کے اندر. فرعون نے جب موسیٰ کی قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, سلیو بنا کے رکھا ہوا تھا, مجھے یہ سمجھائیے کہ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے, مورلی رانگ سمجھتے, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ سلیوری رکھتے؟ پوری کی پوری ایک قوم سلیوری کو جسٹیفائی کر کے ان کو سلیو رکھے ہوئے تھی. ہاؤ کین یو سے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں مجھے بتائیے, جو آپ کا فرعون جب کام کر رہا تھا, واز ہی صحیح یا غلط؟ پلیز بتائیے. اچھا سر, سب سے پہلی بات جو سی جھوٹ والی بات ہے نا, وہ میں اس ٹاپک میں نہیں لانا چاہوں گا کیونکہ وہ پھر ہمارا ٹاپک پھر جائے گا, ٹھیک ہے؟ آپ نے ایڈ کیوں کیا تھا پھر؟ ایڈ کیوں کیا تھا پھر؟
ایڈ کیوں کیا ایک تھا؟ ایگزامپل میں ایڈ دیا تھا, کریں گے تو میں جواب دوں گا, ایگزامپل میں آپ چھوڑ دیں, اب اس کو اگنور کر دیں اور آگے چلیں, ٹھیک ہے, ورنہ اس پہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اچھا آپ نے اس حضرت ورنہ موسیٰ میں نے آگے کیا شروع ہو جاؤں گا, یا ایگزامپل اگنور دی کر تھی؟ دیں, آگے چلیں. اچھا حضرت موسیٰ والی آپ نے کیا ایگزامپل دی تھی, میں نے سر پراپرلی میں سنی نہیں تھی. ایگزامپلز بار بار نہیں ریپیٹ کرتا سر, یو ہیو ٹو لسن ٹو می وین آئی ایم اسپیکنگ, دیٹس دا پوائنٹ. دا سر ڈیبیٹ پوائنٹ یہ چلیں ہوتا ہے سر کہ آپ اگنور نے, کر, سر تھینک یو سر, آگے سر اگر آپ کو بات ختم ہو گئی ہے تو پھر ختم کرتے ہیں, کیونکہ دس از ہاؤ اٹ از. بائی دا وے اتنا تو ہم نے ثابت کیا. اچھا بائی دا وے ایک اور بات بتائیں مجھے, میں آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ چلتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے سننا چھوڑ دیا, مدعا آپ کے پاس رہا نہیں گیا. سر نہیں نہیں مجھے سر بتائیے, سر میں اس کا آپ کو جواب اللہ دے جو دیتا ہوں, ہے, ایسے موسیٰ فرعون والے کا سر جواب ختم, دیتا ہوں. وہ چھوڑیں, ختم ہو گئی بات. مجھے بتائیے, اللہ جو ہے جب دنیا کو ختم کر دے گا, جو میرا آج کا ٹاپک تھا, جب دنیا کو ختم کر دے گا, فنا کر دے گا, اس کو 100% ختم کر دے گا, ٹھیک ہے, کوئی بندہ نہیں رہے گا, کوئی فرشتہ نہیں رہے گا, سب کو مار دے گا اللہ, سب مر گئے. اس کے بعد اللہ چیخے مارے گا. پتہ ہے کیا چیخے مارے گا؟ آپ نے پڑھی ہے یہ حدیث ہے. پھر اس کے بعد اللہ چیخے مارے گا, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں بادشاہ, ہے کوئی اور بادشاہ؟ وہی ہے جو مجھے کہے کہ میں بادشاہ ہوں, میں ہوں بادشاہ. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب تمام انسانوں کا قتل و قتال کر دیں گے یوم القیامہ کے اوپر, اور تمام جنوں کو اور تمام فرشتوں کو قتل و قتال کر دیں گے, اس وقت وہ چیخیں ماریں گے اکیلے ہی, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں متکبر ہوں, میں اور کیا کہتا جبار ہوں, ہے کوئی بادشاہ اس وقت دنیا میں, ہے کوئی بادشاہ, اکیلا ہی پاگلوں کی طرح کلم کلا ہی چیخیں مارے گا. سر اس کو میں اپنگتا, بے وقوفی, جاہلانہ پن کیا کہوں اس چیز کو؟ پلیز مائک از یورس. مومنٹ 111 آپ لوگ, میں بات کروں. آپ کرو, آپ بس ہوتے ہیں, ٹائم لیں آپ. اچھا 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 سر, میوٹ اچھا کر کے سر, میں دونوں آپ نے کو آپس میں بتاتا بات کرنی تو کر لیں, اس کے بعد بتا دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں نہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. سر ایک چھوٹا سا ہم دونوں کا ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو قرآن کے کانٹیکس میں ہو. آپ اس بات کو قرآن کے کانٹیکس میں کر جی دیں, سر, میں پھر ہم آپ کو قرآن اس کے کا جواب. کانٹیکس میں بتا رہا ہوں, چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 68 اور چیپٹر نمبر 40 کی آیت نمبر 13 اس کے کانٹیکس میں ہے. میں قرآن کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں, آپ ٹینشن ہی نہ لیں اس بات. سر میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی دو آپ نمبریاں, وہ آیت اور کھولیں. یہ بات ہوئی نا میرے بھائی کی. سر لٹرلی ہم آپ کے ساتھ ہم صحیح کو صحیح مانیں گے, غلط کو غلط مانیں گے. ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑنے نہیں آئے, سر کوئی بات نہیں, آپ نے لاجیکلی تو اپنے اللہ کو مان لیا کہ وہ غلط ہے. یہ سر آپ پہلے آیت پڑھ لیں, پھر آگے چلیں گے. جی سر آیت پڑھیے. مومنٹ 111 پڑھ یار. سوری, آپ پڑھیے سر. اور پھونک ماری جائے گی سور میں. یار وہ تو ون بائی ون ہے نا, یہاں سے پڑھے نا جو اس نے اسٹیٹمنٹ میں بنا کے لکھا ہوا, وہ وہاں سے ورڈ بائی ورڈ کیا سمجھ لگنی ہے آپ کو. اور سور میں سور میں پھونکا جائے گا, جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہوں گے سب بیکار ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے. پھر اس میں دوبارہ پھونکا جانے گا تو وہ اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہوئے دیکھتے ہوں گے. سر اس کو انگلش میں کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, مجھے ذرا اردو میں پراپرلی سمجھ. سر اب اردو ختم ہو گئی اتنی جلدی, پاکستان میں رہنے والے کی اردو ختم ہوگی. اینی ہاؤ چھوڑے, ہم پڑھتے ہیں. اس کی تفاسیر مختلف قسم کی ہے. چلیں. آپ کے جو سب سے ارلی اسکالر ہوئے ہیں جنہوں نے حدیثیں وغیرہ لکھی اور سارا کچھ انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ البہقی ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کے انجینئر محمد مرزا بھی بہقی کی بہت روایات ثابت کرتے ہیں. ابن مرودی آبا بہقی نے لکھا ہے انس میں مرفوع حدیث ہے, مرفوع حدیث میں روایت آیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس آیت کی شان سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دے دیا ہے جبرائیل کو, میکائیل کو اور ملک الموت کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اے ملک الموت کون باقی ہے. جب ملک الموت نے ساری دنیا کو مار دیا ہے تو اس وقت یہ تین فرشتے رہ گئے ہیں, جبرائیل, میکائیل اور ملک الموت. تو وہ عرض کرے گا آپ کریم کی ذات باقی ہے, آپ کے بندے جبرائیل باقی ہیں اور میکائیل باقی ہیں اور ملک الموت باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میکائیل مر جا. پھر اللہ پوچھیں گے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ملک الموت کون باقی ہے, وہ کہے گا آپ کی ذات کریم باقی ہے, آپ کے بندے جبرائیل اور ملک الموت باقی ہے. وہ کہیں گے آپ کی ذات کریم, آپ کا بندہ ملک الموت باقی ہے, وہ مرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی مر جا. پھر اللہ آواز دیں گے میں نے مخلوق کو پیدا کیا, سب کو مار دیا, ایوری ون از ڈیڈ, میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, میں ہی سے دوبارہ لوٹاؤں گا, میں جبار اور متکبر. کوئی جواب نہیں دے گا. پھر آواز دیں گے اللہ آج کسی کے لیے بادشاہی ہے, کوئی جواب نہیں دے گا. پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا اور بڑی قوت والا ہے. اللہ سیلف پریزنگ, متکبر لکھا ہوا یہاں پہ, جبار, اکیلا, ایروگنٹ, کلا کھڑا ہو گیا ہے, سب کو مار کے پوچھ رہا ہے بے وقوفوں کی طرح سب کو مار دی ہے. اللہ کو پتا ہونا چاہیے میں نے سب کو مار دی ہے. اللہ سب کو مارنے کے بعد پھر پوچھ رہا ہے
ہے کوئی جواب نہیں دے گا. پھر اللہ کہے گا دیکھا میں بادشاہ. اللہ از دا کنگ آف دا ڈیڈ. اللہ مردوں کا بادشاہ ہے بھائی. یہ کیسی اپنگتا ہے بھائی؟ اللہ مردوں کا بادشاہ. جی حضرت پلیز. کین آئی اسپیک نو؟ ایک منٹ سبحان، ایک منٹ سر پلیز دونوں سپیک کریں سر. ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے علاوہ اور گوڈ تسلیم کر چکے ہیں، جو دنیا میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی گوڈ بنا لیا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ جب تم لوگوں کو ساروں کو ختم کر دیا جائے گا، تم لوگ مارے جاؤ گے، مر جاؤ گے، اس کے بعد ہر کوئی بھی نہیں بچے گا. تب میں پوچھوں گا کون ہے، اب کون ہے گوڈ، کدھر گیا؟ تب تم لوگ جواب نہیں دے پاؤ گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں. گوڈ تو وہ ہے نا کہ جو زندہ رہے. ٹھیک ہے، گوڈ زندہ ہے. ٹھیک ہے، میں ہوں بادشاہ. اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں بادشاہ، ابھی زندہ ہوں. ٹھیک ہے، تم سارے مر گئے. اب بولو، بولتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو دیا جواب، بولیں. میں اس میں ایڈ کروں گا سر. میں اس میں ایڈ کروں گا. جلدی تو بھی ایڈ کر لے بھائی، تو بھی ایڈ کر لے. اچھا سر، اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ایک بیسک پرنسپل سمجھنا پڑے گا. آپ سب سے پہلے اگر گوڈ کو مانتے ہو نا، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ گوڈ چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ یار گوڈ نے اپنا ایک اسپیکٹ بھی تو ظاہر کرنا ہے نا کہ وہ زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ سے. اس نے سب کو بتانا ہے دیکھو سارے مرے پڑے، میں زندہ ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ زندہ ہے. یہی تو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ اب اپنا جواب دیجیے. یار دیکھو سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، دیکھیں جس وقت اللہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے نا کہ وہ بادشاہ ہے، اس وقت سب مرے پڑے. Now think about it. پہلے بھائی نے کہا کہ جی جو بت پرست لوگ ہیں، اللہ ان کو یہ جواب دے رہا ہے، ان کو یہ کہہ رہا ہے. پرابلم اس میں سب سے بڑی یہی آتی ہے، بت پرست کیا اس وقت زندہ ہیں جو دیکھ سکیں کہ اللہ ہی بادشاہ؟ نہیں. ابھی آپ نے کہا وہ سارے مر چکے ہیں، تو اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ بت پرست لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، وہ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کو خدا نہیں مان رہے. یہاں پہ بت پرست جب اللہ کو خدا نہیں مان رہے، اس وقت بھی انہیں اللہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ بادشاہ ہے. اگر انہیں نظر آ جائے کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اگر انہیں نظر آ جائے یہاں پہ، تو وہ اللہ کو مان لیں گے. پرابلم ہے کہ آخرت میں بھی اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں. جب وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، اس وقت تو سب مر چکے ہوئے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس وقت بھی سب نہیں دیکھ سکتے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہو، وہ سارے تو مر آ چکے ہوئے ہیں. سو نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ، دیر از اے بگ پرابلم. تیسری پرابلم اپنگتا کی آتی ہے، جو میں بتا چکا ہوں کہ بھائی جان جب سب مر چکے ہیں، اس وقت اس قسم کا کلیم کرنا ایک بے وقوفانہ بات ہے، ایک جاہلانہ بات ہے. شاید آپ نے آگے نہیں سنا. شاید آپ نے ایک منٹ کیوں سر، ایک منٹ کیوں ہوا؟ پہلے ایک بھائی بولا میں چپ، میں جواب دینے لگا، پھر دوسرا بھائی بولا، میں پھر چپ. جب میں بولا تو آپ دونوں پہ ایک منٹ ہو گیا. سر ہمارا ٹائم لے لیں، ہمارا ٹائم لے لیں. سر 2 منٹ بولیں، آپ 2 منٹ بولیں. چلیں جی بولیں آپ دونوں، کوئی بات نہیں. میرا چین آف تھاٹ ٹوٹ گیا، نیکسٹ ٹائم مت توڑیے گا چین آف تھاٹ پلیز. آئی ایم ریئلی سوری سر اس بات پہ. لیکن اگر آپ نے آگے اس آیت کو پڑھا ہوتا، اگر آپ میں تھوڑا سا دماغ ہے تو آپ آگے بھی آیت کو پڑھیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان سب کو. ٹھیک ہے، ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. پھر تجھے بھی پتا چل جائے گا کون گوڈ تھا، اور باقیوں کو بھی پتا چل جائے گا کون گوڈ تھا. ٹھیک ہے، اللہ پھر سب کو زندہ کرے گا کہ بھئی دیکھو میں ہی گوڈ تھا. ٹھیک ہے، میں نے تم لوگوں کو ہدایت بھی دی، میں نے تم لوگوں کو سارا کچھ واضح کھول کے بیان کیا. اللہ پاک لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، کھول کے بیان کیا. ٹھیک ہے، ہر چیز. ٹھیک ہے، اور لیکن تم لوگ گمراہی کی طرف جاتے رہے. تم لوگ صرف یہی کہتے رہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ دکھائے کہ میں ہوں اسی وقت اب. لیکن یہ تو ابھی تو ایگزام ہے، ایگزام میں تو کوئی چیٹنگ نہیں ہے بھائی. ابھی تو سیدھی اور صاف بات ہے، ابھی اللہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ میں ہوں. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو آپ پوزیٹیولی لے کے چلو گے، یہ پوزیٹیو دے گا. اگر آپ اس کو نیگیٹو، اس میں سے نقصے نکالنے کی کوشش کرو گے، یہ آپ کو نیگیٹیوٹی گمراہ کرے گا. یہ ٹھیک ہے، تھینک یو آسم. یہ گمراہ کرے گا. پوزیٹیوٹی لینا شروع کرو گے. پوزیٹیوٹی لینا ہم نے ابھی ثابت کیا کہ اگر میں لاجک کو سائیڈ پہ رکھ کے پڑھوں تو پوزیٹیوٹی ہے، لاجک کو لے کے پڑھوں تو آپ دونوں نے بھی پروف کیا تھا کہ ہاں لاجیکلی قرآن کی یہ سٹیٹمنٹس غلط ہیں. سو قرآن میں کو پڑھو لاجک کو سائیڈ پہ رکھ کے، سمجھتے ہوئے کہ جی میں نے تو ماننا ہی ماننا ہے، جہاں پہ لاجک کے خلاف بات جائے گی وہاں پہ میں چپ کر کے ایکسپٹ کر لوں گا تو ہدایت ملے گی. مینز اللہ گمراہ کرتا ہے لیکن ہم نے ہدایت لینی ہے لاجک کو سائیڈ پہ رکھ کے، لہٰذا اب میں اسلام میں رہ سکتا ہوں. لاجک پہ گئے تو اللہ گمراہ کرے گا. تھینک یو. دوسری پہلی والی بات جو آپ نے کی تھی اس کا بھی جواب لیتے چلے. اللہ خود جب سب کو مار کے بول رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اس کے بعد جب سارے کھڑے ہوں گے
किसी को क्या पता कि अल्लाह भी मर गया हो थोड़ी देर के लिए. उसके बाद जब मर गया अल्लाह कल्ला पूछ रहा है मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही हूं बादशाह, कोई और बादशाह. These are stupid statements of Allah. लॉजिक के खिलाफ जाती हैं. भाईजान पागल हो जाए, उस बंदे को पागल कहा जाता है जो अपने आप से बातें करता है. जो अपने आप से बातें करने वाला बंदा होता है उसको हम पागल खाने जमा कराते हैं. पाकिस्तान में भी पागल खाने में जमा करा दिया जाता है ऐसे बंदे को जो अपने आप से बातें कर रहा होता है. तो भाईजान अल्लाह पागल है? अल्लाह अपंग बादशाह है, फूल बादशाह है, पागल बादशाह है. वो कल्ला बातें करता है जब सबको मर गए में. अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू. माइक आपका. मैं सर अब आपको बताता हूँ, आपने 1.5 मिनट लिया, मेरी बात सुने. आपने जहाँ पहली बात की ना लॉजिक की, सर हम इलॉजिकल, आप मुझे बताओ. सबसे पहली बात है कि मेरे दिमाग में चीज आई कि यार दुनिया को किसी ने किसी बनाया. मैं गॉड के तारुफ तक पहुंचू, मैंने सारे एस्पेक्ट्स को देखा, मुझे कुरान समझ आया. एक ऐसी बुक जो शुरू इस तरह से होती है, वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये हिदायत है पेशगारों के लिए, इतना कॉन्फिडेंस है. उसके बाद इसी बुक में आता है कि इसमें क्या कहते हैं, ये अनचेंज्ड है. इसके बाद इसी बुक के अंदर सारी साइंटिफिक आयात भी है. मैंने अभी आपको मना किया था, ये कुछ अर्सा पहले मैंने एम्ब्रियोलॉजी की आयत पढ़ी थी. मैं आपको बैक स्टेज कर दूंगा और टॉपिक बंद कर दूंगा यहाँ पे. क्यों? ये बात मैंने अभी हुई थी कि बुक अनचेंज नहीं है, आप लोगों के पास इसका नॉलेज नहीं है. जब नॉलेज ले आएंगे तो मेरे साथ आके कहना कि एडम अनचेंज और चेंज्ड कुरान के ऊपर डिस्कशन करनी है. उस टाइम पे हम कोई डिस्कशन और नहीं करेंगे. ये अनचेंज वाले को साइड पे कर दें, नहीं तो सर ये टॉपिक यहाँ पे खत्म है. ये दूसरी दफा आपने बोला है, ये वाली बात ना करें. मैंने इसका जवाब मुकम्मल दे दिया हुआ है. मैं दूसरी दफा अपनी बात को रिपीट करना नहीं चाहता हूं. अगर ये वाली डिबेट खत्म करके चेंज और अनचेंज पे जाना है, मैं वहां पे चला जाऊंगा, फिर ये टॉपिक साइड पे हट जाएगा. आर यू रेडी टू हैव अ डिबेट विद मी कि कुरान चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका? आर यू रेडी सर? उसमें सर अभी हमारी रिसर्च नहीं है. ठीक है, ओके, देन डू नॉट से दैट इन योर स्टेटमेंट. ये अपने दावा स्टेटमेंट के बीच में ये स्टेटमेंट दोबारा मत लाइएगा सर, बराए मेहरबानी. ओके सर मैं लॉजिक में आ रहा हूँ. मैं लॉजिक में इसलिए आ रहा हूँ, मैंने गौर को इसलिए पहुंचाना है. देखो, मैंने सारे रिलीजन्स को काउंटर स्टडी किया. यार ये एक वाइट किताब ऐसी है जिसमें मुझे साइंस नजर आई है, मुझे ओवरऑल नजर आया कि यार ये साइंटिफिकली ठीक है. उसके बाद मुझे नजर आया यार एक अच्छा सर, एक सेकंड बात सुनिए, इस पे भी बात करते हैं, साइंस पे. क्या आपने मेरे साथ साइंस एंड कुरान के ऊपर डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है? साइंस एंड कुरान पे सर एक दो आयात तो हम कर सकते हैं. नहीं, आप ऐसा कीजिए, साइंस एंड कुरान के ऊपर स्टडी कीजिए. नेक्स्ट सैटरडे को मैं टॉपिक ये रखूंगा साइंस एंड कुरान. आप आइएगा, नेक्स्ट सैटरडे को साइंस एंड कुरान में रखेंगे. अच्छा, अगर एक और बात बताएं, छोड़े इस डिबेट को साइड पर रखते हैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्योंकि मुझे पता लग गया अब आप 10-50 चीजें खोलेंगे. यू आर डन विद योर बेसिक आर्गुमेंट्स, आई अंडरस्टैंड दैट नाउ. मैं लॉजिक पे बात ये छेड़ रहा था. लॉजिक साइड में भी तो डिबेट को साइड पे रखे. अब दो दोस्त बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग आउटसाइड द डिबेट राइट नाउ. सर, अगर मैं साबित कर दूं कि कुरान में कोई साइंस नहीं है और साइंस कुरान के करीब करीब भी नहीं फड़कती, तो सर आप क्या कहेंगे इस बात पे? लाइक थिंक अबाउट इट. अभी हम इस पे डिबेट नहीं कर रहे, मैं आप और मैं 1-on-1 बात कर रहे हैं. क्या कहेंगे अगर मैं साबित हो जाए बात? मैं आपको बताता हूँ. ठीक है जी, साइंस कुरान के करीब करीब ठीक है सर. मैं आपकी चीज को एडमिट करूंगा, मैं फिर इस पे प्रॉपर रिसर्च करूंगा, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक तो साइंस कुरान के करीब है. मैं 2-3 चीजों को रिस्पेक्ट देखूंगा. सबसे पहली चीज है मैं आपको गॉड पे मैं मानता हूँ. ठीक है, मैं मेरी भाई एक बात सुने सर. एक सेकंड, 2-3 चीजों को नहीं, हम आप और मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी साइड पे रखे ना सर. मैंने कहा कि अभी हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम साइंस और कुरान पे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट सैटरडे का हम टॉपिक बना सकें. राइट? अच्छा यार, अगर गॉड है ना तो साइंटिफिकली तो एटलीस्ट गलत नहीं हो सकती ना बातें. ये बात तो आपको बेहतरीन बात. और अगर वो साइंटिफिकली गलत साबित हो जाए तो क्या आप उस गॉड को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? सिंपल क्वेश्चन सर. अगर प्योरली सारी चीजें मुझे समझ आ जाए कि यार ये साइंटिफिकली नेड़े भी नहीं ये बुक आ रही, तो सर मैं इस पर गौर कर सकता हूँ. अगर प्योरली भी नहीं समझ आ जाए, पर वो दूसरी चीज है. सर ऐसा करते हैं नेक्स्ट सैटरडे को आपने साइंस एंड कुरान पे जितनी भी बातें हैं ना वो रिसर्च करके आनी है. क्या करके आना? रिसर्च करके आना है. और आप और मैं नेक्स्ट सैटरडे को सर, आप जितनी आयात को रखना चाहेंगे, बारी बारी हम सब आयात को देखते जाएंगे. ठीक है. आप और मैं नेक्स्ट सैटरडे को साइंस एंड कुरान के ऊपर बात करेंगे. सेम टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा. और आप अगर साबित हो गया कि साइंस कुरान के पास भी नहीं फड़कती या कुरान साइंस को इंतहाई गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो आप इस्लाम को छोड़ देंगे. करेक्ट सर? मैं इस बारे में सोचूंगा. मैं ये कह दूंगा मैं अगले इतवार साइंस छोड़ दूंगा. यार आपको पता है रिलीजन छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता. आपको सारी चीजों को पैनल में लेके चलना पड़ता है. हाँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम को आप एक टर्म से ला के रख देंगे, आप एक तरह से ये बात कर सकते हैं.
ये चीज आप अच्छा कह मैं आपको सकते हो। बताऊं कि वेस्ट में आपके स्कॉलर्स ने ये बात मानना शुरू कर दी है कि साइंस का कुरान के साथ दूर दूर तक राब्ता नहीं। अच्छा मैं आपको अब एज अ फ्रेंड मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैंने पिछले कई अरसे में इस बारे में वैसे काफी रिसर्च भी की थी कुरान एंड साइंस पे। कई मैंने इस पे मतलब एक हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उनकी मैंने एक प्रॉपर इस पे मैंने वीडियो देखी थी। आपने इंजीनियर सर मैं मोहम्मद अली उसको मिर्जा का भी जाकिर नाम सुना सर होगा। मैं उसको मैं जाकिर नालायक कहता हूँ। आपको पता है मैं उसे 3 दफा चैलेंज कर चुका हूँ उसके चैनल के ऊपर जाके, अपने 2-2 हजार व्यूअर ले जाके कि भाईजान आए मेरे साथ डिबेट करें। फिर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी जानते होंगे, वो भी काफी जी मैं उनको लॉजिकल भी बंदे चैलेंज हैं। कर चुका हूँ। मैंने बल्कि उन्हें ये कहा था कि आप मेरा नाम भी ना लीजिएगा, मुझे अपने चैनल पे सिर्फ लाइव स्ट्रीम कर लीजिए और मुझे ईमेल कर दें, मैं बगैर नाम लिए आपके चैनल पे आ जाऊंगा। सर और मैं क्या और करूंगा आपके स्कॉलर्स के लिए? तीसरे जावेद अहमद गांधी, ये 3 स्कॉलर्स ऐसे गाम हैं जिनका गाम जी गामदी जो है ना वो तो वैसे ही मुसलमान नहीं है आपके मेजोरिटी ऑफ इस्लाम मुसलमानों के मुताबिक। आप वो जाकिर तो नालायक सारा झूठ और है। वो नहीं है सर, आप उसे छोड़े ना सर। अगर आप जाकिर नालायक को और मोहम्मद अली मिर्जा को मानते हैं, ये देखिए सर वेस्ट क्या कहता है। वेस्ट में आपके स्कॉलर्स ने मानना शुरू कर दिया कि साइंस का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, आर्गुमेंट डीबंक हो गया। सुनिए जरा इसकी बात, फिर मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। सुनिए जरा। जी miracles of the Quran is debunked. And we as Muslims, guess what? It doesn't bother us to the least. So me seeing the argument that miracles debunked, it is debunked. नहीं सर, अब बेसिकली उसके बाद होता ही है, आपने कहा कि आपके इस्लाम को शेक कर दूंगा। सर जब डिबंक हो गया है और वेस्ट में इन लोगों ने मान लिया डिबंक हो गया, कहता जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये तो आप सर जालत है, ये मुसलमान जो जालत हैं, है। आपके अगर आप ये मुसलमान जो है ना बात करो वेस्ट कि में, आपके मुसलमान जो है ना वेस्ट में पिछले 50 सालों से 30 सालों से 50 सालों 30 सालों से, सॉरी माय बैड, 30 सालों से साइंस एंड कुरान को लेके लोगों को मुसलमान कर रहे थे। आपको पता है कि वेस्ट में अपोस्टेसी रेट इतना बढ़ गया क्यों? वन ऑफ द रीजन इज कि साइंटिफिक मिरेकल एक एक करके ना सब ने डिबंक कर दिए हैं, और ये आपके अली दावा जैसे लोग मान चुके हैं कि हाँ डिबंक हो गया Repeat है। it again, very carefully. The scientific miracles argument in the Quran got debunked. The scientific argument, scientific miracles in the Quran is debunked. And we सर मैं आपको बताऊं, मैंने भी इस्लाम पे जो सा पक्का ईमान रखा है उसमें बहुत अच्छा बड़ी मैंने वजह आपको है, कहा ओपन साइंस चैलेंज की है, है। साइंस एक बहुत बड़ी वजह है। बेहतरीन। तो सर ऐसा करते हैं, आज आपसे काफी मोमेंट लंबी गपशप हुई और बड़ी अच्छी पेपर गपशप लॉन्च हुई, कर मुझे दिया। आप पसंद आए हैं, वो पता नहीं भाग गए हैं सर, मुझे आप बहुत पसंद आए हैं सर। सर आप मुझसे वादा करते हैं इंशाल्लाह के बगैर, वादा करते हैं आप अपना सच्चा वादा अपनी कि वालिदा और नेक्स्ट वालिद सैटरडे को आएंगे। जहन में रख के कि नेक्स्ट सैटरडे को आप साइंस एंड कुरान पे स्टडी करके इस टॉपिक पे मेरे साथ आएंगे बात करने। सर मैं आपको इसमें कह सकता हूँ नेक्स्ट सैटरडे और उससे नेक्स्ट सैटरडे में आप 2 सैटरडे की मोहलत है। शायद मैं नेक्स्ट सैटरडे होंगी, शायद उससे अगले, क्योंकि शायद अगले हफ्ते मुझे काम हो, पर मैं यकीन मतलब 50% मैं प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ। ओके आप अपने वालिद और वालिदा को अपने जहन में रख के हाजिर नाजर जान के आप ये सर मुझसे मैं खुदा वादा को करते रखता हूँ, हैं खुदा कि सर को। नहीं रखें सर ना रखें ना सर, अल्लाह की कसम खाने के ऊपर आपने सिर्फ 10 गरीबों को खाना खिलाना है, आपका वादा तोड़ सकते हैं सर, इसलिए सर अल्लाह वाला ये वादा तो साइड में आसान रख देना। काम थोड़ी है। कुरान की आयत 10 है ना गरीबों सर, कुरान की आयत है ना कि अगर तुम सच्चा वादा करो और तुम उसे तोड़ दो तो 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। सर मैं अल्लाह वाले वादे को कैसे मानूं सर, प्लीज गैरुल्लाह की डोंट कसम डू खाना अल्लाह का सर वादा। शिरक है, गैरुल्लाह की कसम खाना शिरक है इस्लाम सर में, ये अल्लाह की आपको आइडिया सर होगा। कसम खिला ही नहीं रहा मैं, आपके वालिद को और वालिदा को जेहन में रख के उनके नाम पर पक्का वादा करवा रहा हूँ, कसम खिलवा रहा हूँ, कसम खिलवाइए। नहीं और गैरुल्लाह की कसम खाना अगर शिरक है तो अल्लाह तो पहाड़ों की कसम खाता है, अल्लाह तो अल्लाह इसका मतलब सर वो मखलूक के लिए अल्लाह खुद शिरक है, शिरक करता मखलूक के लिए है। शिरक है, सर मखलूक के लिए हाँ शिरक है, मखलूक के लिए सर शिरक है। बच्चे वाली बात करते हैं सर, कहाँ शिरक है? कुरान में लिखा हुआ है गैरुल्लाह की कसम खाना शिरक है? नहीं लिखा हुआ, बच्चों वाली बातें वो ना किया हदीस है करते एक मेरे शायद साथ। इससे रिलेटेड, एक सर ये हदीस है। सर पाकिस्तानी बकवासियात है सर, कसम से सीरियसली पाकिस्तानी बकवासियात ये छोड़े, मैं गोली आपको मारी। ऑनेस्टली कहूंगा, मैंने इस हदीस को वेरीफाई नहीं किया था, मैंने शायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से सुनी थी किसी वीडियो के सर दौरान। वो इंजीनियर बंदा मोहम्मद अली हदीस मिर्जा का रेफरेंस भी सर देता है, इसीलिए ही इज अ सर लॉजिकल मैन। इसलिए सर जी इसीलिए तो मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ यार, मुझे बुलाओ ना अपने चैनल पे यार, मैं आता है, तूने मेरे चैनल पर नहीं आना, तुझे डर लगता है, मैं आता है। देखो आपसे मेरी अच्छी बात हुई ना, जब तक आपने मुझे नहीं कहा कि यार मेरी स्क्रीन दिखाओ, तब तक हम 1 मिनट कर रहे थे। अगर आप लैपटॉप पे आ जाए अपनी स्क्रीन खुद दिखाना शुरू कर दें तो हम 1 मिनट ही करते रहेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप शेयर स्क्रीन करें और करते रहे खुद। अच्छा लेकिन सर साइंस वाली बात अब मुझे बताओ, 1 मिनट साइंस वाली मुझे बात, तो साइंस वाली बात में कितना आर्गुमेंट करना है? मतलब साइंटिफिक रिलेटेड कई आयात ऐसी जैसे क़यामत है, ठीक है सर जी हाँ देखें, जो चीज साइंस ने प्रूव कर दी हुई है ना उस पे हम बात करेंगे, जो चीज साइंस ने प्रूव नहीं की हुई हम उस पे बात ही नहीं करेंगे, समझ लगी? और इसमें एक और चीज नजर एक्सेप्शन लूं, क्योंकि जैसा जी क़यामत है, क़यामत साइंटिफिकली आप प्रूफ कर ही नहीं सकते कि जमीन के ऊपर सूरज गिर हम उस जाएगा, ये आयत को चीज आप कर नहीं लेंगे ही नहीं सर, हाँ उस आयत को लेना ही नहीं हमने। देखिए सर एम्ब्रियोलॉजी आप होगी या ये जी समंदर वाली सर बात होगी या बिल्कुल इन चीजों बिल्कुल बिल्कुल सर, हम वो साइंटिफिक की वो बातें लेंगे जो साइंस से प्रूव हो चुकी हैं, जो साइंस से प्रूव नहीं हुई उनको हम लेंगे ही नहीं। क़यामत ठीक है। वाली बात साइंस से प्रूव नहीं ना होती,
डे ऑफ जजमेंट साइंस से प्रूव नहीं ना होता, जन्नत जहन्नम साइंस से प्रूव नहीं होता, बेहतरीन नहीं लेंगे, साइड पे फेंके, उसे साइड पे रखे, ठीक है। मतलब अच्छा, इन शॉर्ट हम आपने 5-6 आयतों को पकड़ लेंगे सर, आप 8 को In पकड़े, short- 10 को पकड़े, 20 को पकड़े, 50 को पकड़े, लेकिन ये ठीक है, बात मैं याद होमवर्क करूंगा इस पे। बात याद रखिएगा, साइंस को प्रूव करना है, साइंस को नहीं, साइंस को करना है, साइंस को नहीं। नहीं, अब ठीक है? इसमें एक चीज देखो ना, प्रॉपर फिनोमेना तो नहीं लिखा हुआ ना, एक इशारा दिया हुआ है। हाँ, इशारा पूरा होना चाहिए ना, उसमें हुज्जत तमाम होनी चाहिए इशारे में। अब एम्ब्रियोलॉजी इशारे में में- स्टेजेस बताई हैं इशारों में, अब ये नहीं बताया हुआ ना कि अरे भाई कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने का आपने, मगर ये नहीं होगा कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है। अगर साइंस की किताब है तो साइंस की नहीं है, ठीक है। सर, आई गारंटी हूं हम साइंटिफिकली बात मुझे करेंगे। terminology- मैंने आपसे लड़ना मुझे- नहीं है, मैंने आपसे लड़ना हाँ। नहीं है, मैं आपके हाँ, साथ मुझे बात पता है यार। करूंगा, चीज पे बात करूंगा। भाई मुझे पता है आप अच्छे बंदे हैं, अभी आपसे अच्छी तरह बात हो रही है, तभी तो मैं आपको ये कहा है। तो सर मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी की स्टेजेस लिखी हुई है ना, नाम नहीं है ना एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज के, आई डोंट केयर कि नाम ना हो, जो स्टेजेस हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन हो, ये हम बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और वैसे आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही स्टूपिड आयत है, मैंने इसको कई दफा डिबंक किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल को देखें तो शायद आप ये आयत मेरे पास नहीं लेके आएंगे। मैं FYI आपको इस अगर फिर आयत भी- पे तकरीबन मैंने हफ्ता एक अपना दिमाग लगाया था, इस आयत पे मैंने बड़ी सर्च की थी, और Okay. फिर मैंने जाके इसके स्टेजेस में पहुंचा था। मैंने मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, पर मैंने कई वीडियो हो देखी गया। थी तो मेरे भाई फौरन। ठीक हो गया, डन हो और गया। मैं आपको अगले एक और बात बता दूं, ये मैंने आयत नहीं। किसी सर, मौलवी की सर, सुन के, जाकिर नाइक की सुन के नहीं सर, कहा कि उसने सही कहा, मैंने प्रॉपर इस पे रिसर्च की थी, चैट जीपीटी वगैरह सारा बेहतरीन। कुछ देख के। अगले सैटरडे या उससे अगले सैटरडे में से, दोनों में से किसी एक सैटरडे में आप कम से कम 5 साइंटिफिक मिरेकल लेके आएंगे और हम उन 5 साइंटिफिक मिरेकल्स के ऊपर गपशप लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, और मैं अकेला हूँ या अपने साथ किसी दोस्त को ले आऊं? सर आप 2 दोस्त लाएं, 3 दोस्त लाएं, आपका आज वाला दोस्त तो भाग गया था, ठीक है, आप 2-3 नहीं को नहीं, ले वो आएं। भागा नहीं है, वो क्या कहते हैं, जरा गर्म दिमाग का बंदा, थोड़ा तप गया होगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आप अच्छे बंदे हैं, आप आइएगा दोबारा, आपसे अच्छी गपशप हुई है। ओए बल्कि आ गया नीचे, सॉरी यार मैंने देखा नहीं, बैक स्टेज में बैठा हुआ था, सॉरी यार मोमिन ट्रिपल यार मैंने देखा नहीं था, आप वापस आ गए। इसको भी सर बता दें, इसको भी सारी बात बता दें सर। नहीं मैंने सारा सुन लिया है एडम भाई, मैंने सुन लिया है, वो नेट इशू आ गया था, सॉरी। तो नहीं सॉरी, मैं भी पहले अगर आपको नीचे देख लेता तो मैं आपको ऐड कर देता, अनफॉर्चुनेटली आई वाज, मैंने भाई को भी किया, वो आपसे मसरूफ था, वो सॉरी। मैं ना वॉकिंग एंड टॉकिंग कर रहा था, तो मैं भी कुर्सी पे दोबारा आके बैठा हूं, तो मैंने देखा कि यार आप स्टेज में है, तो दैट्स माय फॉल्ट एज वेल, सो आई एक्सेप्ट एंड आई अपोलोजाइज इसे फॉर बता दैट दें सारा। नहीं कह रहे मैंने सुन लिया, एक- मैंने सुन लिया। उन्होंने सुन लिया। ठीक है, ठीक है भाई लोगों, अच्छी डिस्कशन हुई, आज की डिस्कशन को दोबारा सुनिएगा और गौर कीजिएगा इस सारी डिस्कशन को जो मैंने कहा है। आज और हम अगर तैयारी के इसमें साथ नहीं आए थे प्रॉपरली। सर कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा तैयारी के साथ। हम बस अब तो हमारा प्रॉपर चैलेंज हो गया ना, अब तो प्रॉपर हफ्ता एक आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह homework करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, नेक्स्ट टाइम भी चलें। आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है सर। आप दूसरों पे टाइम दो, आपके साथ मजा आया। बेहतरीन सर, आपके साथ भी बातचीत करके मजा आया, आप लोग गालियां चलियां नहीं निकालते, मैंने भी नहीं निकाली, और सर हमारा रिलीजन ये allow नहीं करता। देता, रिलीजन इजाजत नहीं देता। देता ना भाई, देता है अबू बकर ने जुबान का जिना है बोलना, जुबान का जिना है बोलना। साहब ने सर दी। कुरान में नहीं देगा, कुरान में नहीं देगा, मैं आपको पहले बताया, वो हदीसें सर वो जी, मानते हैं सर जो जी, कुरान के साथ रिलेटेड है। सर जी मान लेना, छोड़े इस बात को, चले छोड़े, आप अभी छोड़े इस बात को, बाद में गपशप लगाएंगे, ठीक है। बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, मैं खराब नहीं करना चाहता आपकी और मेरी डिस्कशन, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आपकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो हैव अ मच, गुड डे। थैंक यू सर, यू थैंक यू, ख्याल रखिए। ओके सो दोस्तों, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी, बड़ा अच्छा लगा, और ये लोग अगर इसी तरीके से आते रहे तो इंशाल्लाह इनका दिमाग बहुत जल्दी खुलेगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ, जो इस तरीके से रिसर्च करे और डिस्कशन करे लॉजिक और कुरान के साथ, साइंस और कुरान के साथ, ये हो ही नहीं सकता कि वो इस्लाम से बाहर ना आए, ये मेरा कहना है। लेट्स सी कि मेरा ये कहना कितना साबित होता है, हम सब मिलके देखेंगे। 1 week later. हाँ जी, मोमिन 111 और मोमिन 360। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या हाल चाल है अहमद भाई, आदम भाई? आपका एक तो एको आ रहा है, एक मिनट में, और ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपने शैतान को भगाने की कोशिश की है, वो भागा नहीं, इसलिए अब शैतान की और आपकी लड़ाई हो रही है। अब आ रहा है? जी अब आ रहा है। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी हेलो, आप पिछले सैटरडे को आए थे ना यहाँ पे? जी सर, मैं मोमिन 360, आपने कहा था कि साइंस पे हम डिबेट करेंगे, अगले हफ्ते तो हम आ गए, हाँ। ठीक है।
مومنٹ आपने ट्रिपल वन जो है ना उसका एको हो रहा है, आपका एको नहीं हो रहा, तो दैट इज गुड। तो मोमेंट ट्रिपल वन आप जो है ना जाके अपना हेडफोन लगाएं और तार लगाएं। और सर ठीक है, आप शुरू करें फिर। बिल्कुल ठीक सर, मस्त। चले सर फिर हम अपनी आयतें पेश करते हैं जिनमें हमने साइंस पे मतलब बात करनी है, ठीक है। बेहतरीन हो गया जनाब, आपने साइंस दिखानी है हमें कुरान से, ये आपने कहा था राइट? यस, तो बेहतरीन हो गया सर। देखें आपकी वजह से मैं अपना टॉपिक चेंज करूंगा, ठीक है? सर आज आपने का पिछले हफ्ते हमें कहा था ना। बिल्कुल मैं चेंज, सर मैंने कहा कि नहीं कर रहा, अच्छा, मैंने आपसे कहा है कि एक, मैं नहीं कर रहा, नहीं ठीक है, आपसे मैंने एक कहा मैं रिक्वेस्ट, आपकी वजह से अपना टॉपिक चेंज करूंगा, ठीक है? अच्छा आपसे एक क्योंकि रिक्वेस्ट मैंने है। आपसे प्रॉमिस किया था कि आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आएंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा और हम उसके ऊपर बात करेंगे कुरान में से साइंस के ऊपर, ओके, ठीक है? तो हम आज का टॉपिक सिर्फ आपके लिए चेंज करेंगे, लेकिन मेरा एक चैलेंज भी था आपको कि अगर साबित ना हुआ तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा था आप मेरे बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देंगे। लेकिन मैंने कहा था कि भाई खाली हिलाने वाली बात नहीं, तैयारी करके आना कि हिलाना नहीं है, फिर उसके बाद आपने छोड़ देना इसको, राइट? सर ये मैंने आपको पिछले स्ट्रीम में नहीं कहा था, मैंने कहा था सारी चीज़ों को पैनल में लेके चलना होता है। आप मेरे बिलीफ सिस्टम को जरूर लाएंगे और बाद में फिर हम खुद ही फैसला कर लेंगे। अभी हम ना मैं आपसे लड़ूंगा ना आपने मुझसे लड़ना है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूंगा, आप अपना रखेंगे और हम दोनों बाद में खुद क्रिटिकल थिंकिंग करके हमारे पास यूट्यूब पे होगी, नहीं, हम देयर खुद इज बाद नथिंग में। कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग इन इस्लाम। जब तक आप अल्लाह के साथ अटैच्ड हैं, देयर इज नथिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये यहाँ पे भी प्रूव होएगा। अभी आप देखेंगे कि आप एक भी चीज कुरान में से साइंस के ऊपर नहीं दिखाएंगे, ठीक है? और आप जलेबी बनाएंगे, और आप अभी देखिएगा, दिखाना शुरू करें, पहली आयत दें। अच्छा, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि कोशिश कीजिएगा अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट से लीजिएगा। हम समझते हैं आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, पर जरा हमने पिछली दफ़ा वो जो सी रिकॉर्डिंग देखी थी तो उसमें थोड़ा सा हो रहा था। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, माइनर सी, ठीक है? सर देखें ना, तो मैं मोहम्मद को मोहम्मद के अलावा कुछ और कहूंगा? बस रिस्पेक्ट से। नहीं, को किस चीज की रिस्पेक्ट दूं उसको? उसने आज तक दुनिया में किया क्या कि रिस्पेक्ट दूं? आप शुक्र करें मैं उसे गालियां नहीं निकाल रहा, मोहम्मद कह रहा हूं। दैट इज द रिस्पेक्ट दैट आई कैन गिव। भाग गया, साइंस खत्म हो गई। मोहम्मद को मोहम्मद कहना है, रिस्पेक्ट नहीं है, और ये भाग गया। इसने साइन दिखानी थी। लो दोस्तों भाइयों, ये है साइंस इन कुरान कि जनाब भागने के लिए मुझे मौका चाहिए किसी तरीके से। मोहम्मद को इज्जत दोगे तो मैं साइंस बताऊंगा, नहीं तो मैं साइंस नहीं बताऊंगा। मैं भाग रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं कुरान से साइंस साबित नहीं कर सकता हूं। बंदे भाग गए, दैट्स इट। मोहम्मद को मोहम्मद कहना ब्लास्फेमी है। ये है हमारा पाकिस्तान, दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान कुरान में साइंस साबित नहीं कर सकता। ये मोमेंट ट्रिपल वन क्या अब साइंस साबित करेगा? दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। आगे चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। ये दोबारा 360 क्यों ज्वाइन किया जब भाग गया था? तुम भाग गए थे, वापस क्यों आए हो? जी सर, क्या कहते हैं आप बता दें, आप क्या कहते हैं रिस्पेक्ट से कर लेना ठीक। भागे मोहम्मद थे, वापस क्यों आए हो? वापस हम इसलिए हैं क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं भागे वापस थे। क्यों आए हो? जब तुम बात एक सीधी और दफा साफ ये भागे है, थे, वापस क्यों आए हो? बात ये है सीधी और साफ। अगर आप तुम्हारे हम रिस्पेक्ट तुम्हारे से में लेंगे दम है या तो नहीं स्टार्ट। लेंगे? आप हमारे नबी का नाम रिस्पेक्ट से लेंगे तो हम डिबेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अदरवाइज आप सर ये देखें, इसे कहते हैं बैक स्टेज और इसे कहते हैं किक। मैं नाम मोहम्मद ही लूंगा, इससे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। करनी है बात तो कर लो, नहीं तो करनी दफा हो जाओ। देयर यू गो, मोहम्मद का नाम रिस्पेक्ट से लूं। अबे दुनिया का कोई शख्स, अगर तुम चाहते हो कि मैं मोहम्मद का नाम रिस्पेक्ट से लूं तो पहले मोहम्मद को रिस्पेक्टेबल तो साबित करो ना। तुमने मोहम्मद को रिस्पेक्टेबल साबित नहीं किया और तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद का नाम रिस्पेक्ट से लूं। पहले उसको रिस्पेक्टेबल साबित तो करो। जब तुम मोहम्मद को रिस्पेक्टेबल साबित नहीं कर सकते तो फिर साइंस पे बात क्यों कर रहे हो? कुरान और साइंस पे फिर सीधा मोहम्मद पे बात करो। कहो कि आदम, हम पहले बात करेंगे, मोहम्मद एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी था, आपको उसको रिस्पेक्ट इस वजह से देनी है। देन कोई बात डिबेट नहीं है, सीधा इस पे आ जाओ। हम आगे हैं वापस। पहले तुम लोग भाग रहे हो, तुम्हें पता है तुम साइंस साबित नहीं कर सकते। लास्ट टाइम बात की थी, मैंने कोई गाली नहीं निकाली थी तुम्हारे नबी को। ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे नबी को गाली नहीं निकाल रहा। दैट्स इट। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट दिलवानी है तो पहले उसको रिस्पेक्टेबल पर्सन साबित करो। अगर तुम उसको रिस्पेक्टेबल पर्सन साबित नहीं कर सकते हो तो डोंट आस्क मी टू गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, नॉट गिवन। रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। तुम्हारे मोहम्मद ने अगर रिस्पेक्ट अर्न की है तो मैं उसको रिस्पेक्ट देने को तैयार हूं, बट प्रूव इट टू मी कि मोहम्मद
is capable of my respect. If you can prove that, I'll give respect to him. That's how simple it is. कुरान में साइंस साबित करने आए थे, अम्ब का पता नहीं है। कोई भी ढंग का अभी तक आया नहीं यार, क्या मामला है? कोई तो आया ढंग का, इतना इजी टॉपिक है। सर मैं तो अब क्या कर सकता हूँ सर, मैं इज्जत देने को तैयार हूँ, कोई इज्जत से बात नहीं करता। अभी देखा बीच में 2 और मोमिन आए थे गालियां निकालने के लिए, सुना पूरा सुना मैं। लेकिन और सर ये क्या अजीब मामला है एडम साहब कि भाई तुम सामने वाले से जबरदस्ती मोहम्मद साहब की इज्जत क्यों करवाना चाहते हो यार? तुम ये कह सकते हो, तुम्हारा मुतालबा ये हो सकता है कि भाई अब्यूज मत करो आप, वहां तक तो ठीक है, ये मुतालबा आप कर सकते हो कि भाई मैं जब आपसे बात करूं तो आप अब्यूज मत करो, यहां तक ठीक है। लेकिन आप नहीं इज्जत दो, इज्जत लेके बात करो, तो ये क्या मामला है यार? ये क्यों जबरदस्ती इज्जत करवाना चाह रहे हो? आपको जब सामने वाला बोल रहा है कि मैं जो है वो आपसे अच्छे से बात करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, उतना काफी होना चाहिए आपके लिए। नहीं सर, असल में मैं आपको बताऊं हुआ क्या, उसने बात लास्ट सैटरडे को आए थे दोनों पाकिस्तानी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, जैसा कि आपको पता लास्ट सैटरडे को इन दोनों से बड़ी अच्छी बात हुई थी, आप भी सुन रहे थे। अच्छा, असल में हुआ ये कि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि वो साइंस और कुरान के ऊपर बात करेंगे 1 हफ्ते के बाद। अब उन्होंने पूरा हफ्ता साइंस और कुरान को पढ़ा, तो उन्हें पता लगा यार ये तो हम हार जाएंगे, और मैंने आते ही उसे याद कराया कि भाईजान फिर तुम हार जाओगे तो फिर तुम इस्लाम छोड़ोगे। नहीं मैं रिसर्च करूंगा। मैं क्या, तुम नहीं बता सकोगे। अब उन्हें पता है कि यार वो साइंस प्रूव कर नहीं सकते, तो सर जी उन्हें एस्केप गोट चाहिए था, और उन्हें पता था कि आदम मोहम्मद को इज्जत नहीं लगा सकता, उसके साथ हजरत नहीं लगाएगा, ये आदम का रूल है, हजरत नहीं लगाएगा मोहम्मद। तो भाई उन्होंने कहा यार ये चीज करो और भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि साइंस तो हम प्रूव कर नहीं सकते। सर ये मसला हुआ था। सही बात है। किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो।